بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا اس کے لیے آپ سے معذرت۔ آ، کچھ وجوہات کی بنا پہ سیشن جو ہے، یہ نشست جو ہے اس کو اس میں کچھ ہمیں تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی، مزید وقت کو ضائع کیے بنا۔ اقصیٰ زاہد اکبر میرا نام ہے۔ آپ میں سے جو لوگ ہمارے ساتھ ایڈ-ٹیک پہ پہلے سے موجود ہیں ان کو نام کی حد تک شناسائی ہو چکی ہوگی اس ادارے میں، یعنی کینٹیب میں بطور ماہر مضمون اردو، بطور مصنفہ اور معلمہ اور تربیت کار کے طور پر میں کام کر رہی ہوں۔ اپنی مختلف جہات میں جو اپنی خدمات ہیں وہ پیش کر رہی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے اردو کو کس طرح سے پڑھایا جائے، موجودہ دور میں اردو پڑھانے کے تقاضے کیا ہیں، ہم اس کو کیسے زیادہ مؤثر انداز میں پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن باقاعدہ آغاز سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا سے آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب اس دعا سے واقف ہیں اور اس کے مقصد سے بھی واقف ہوں گے، اسی سے آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ دعا جب بھی مانگی جائے اس کے دو مقاصد ہیں، کہ جب اس دعا کو مانگے تو آپ کی بات میں اللہ تعالیٰ اتنا اثر پیدا کریں کہ وہ سننے والے کے دل پہ اثر کرے، اور جس مقصد کے لیے میں اور آپ یہاں ہم سب جمع ہیں، ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی اور خاطر خواہ اس سے فوائد حاصل ہوں۔ آج کی نشست کا مقصد آپ سب واقف ہیں۔ ہم نے اردو کیسے پڑھانی ہے ابتدائی جماعتوں میں، پہلی سے پانچویں جماعت تک۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اردو کا مضمون جیسے جیسے وقت گزرا ہے، سائنسی ترقی، تکنیکی ترقی آ رہی ہے، تو اردو کے مضمون کو، اردو زبان کو ہم نے اس طرح سے پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، بولنا، اپنانا چھوڑ دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے کہ اگر یہ گلے ہیں، یہ شکایات ہیں، تو ہم اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ انمیوٹ کر دیجئے سب کے پاس آپشن، تاکہ جب کسی کا سوال ہو تو وہ اس کو ہم سے پوچھ سکے۔ جی میں آپ سب کو ہم انمیوٹ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، آپ لوگ میوٹ رکھیے گا جب تک کہ آپ کے پاس کوئی سوال نہ ہو۔ آج ہم بات کا آغاز کریں گے جی نصاب سے۔ آپ لوگ سب لوگ اپنے کیمرہ سب سے پہلے آن کیجئے، کیونکہ میرا کیمرہ واحد ہے اس وقت جو آپ سب کو آن نظر آ رہا ہے، اور آپ سب کی مجھے صرف نام نظر آ رہے ہیں۔ سب لوگ اپنے کیمراز آن کریں گے، اس کے بعد ہم اس نشست کا آغاز کریں گے۔ اور انتہائی معذرت کے ساتھ اگر کسی کا کیمرہ آن نہیں ہوگا تو 5 منٹ کے بعد ہم اس کو اس نشست سے نکال دیں گے۔ بہت شکریہ سر۔ ہاں جی، تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں اپنے ارد گرد 4 دیواروں میں صرف موجود نہیں ہوں، انہی تک میری بات نہیں جا رہی، میرے سامنے جیتے جاگتے انسان موجود ہیں جو سن رہے ہیں مجھے، اور جن کے میرے لیے سوالات بھی ہیں۔ جی جن لوگوں نے کیمراز جن کے آن ہو چکے ہیں بہت شکریہ۔ باقی لوگوں سے بھی یہی میری گزارش ہے کہ جلدی سے اپنے کیمرہ آن کریں تاکہ مزید تاخیر کا شکار نہ ہو ہم لوگ۔ ہمارے بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کا بھی میں نام دیکھ رہی ہوں، انہوں نے زوم پہ ابھی تک اپنا نام بھی نہیں لکھا۔ لینووو ٹیب، لینووو کوئی نام نہیں ہے، میم ہے یا سر ہیں اس ٹیب پہ۔ پہلے اپنے آپ کو ری نیم کیجئے، جو آپ کا نام ہے، یا آپ اگر کسی اسکول کی طرف سے ہیں تو اس کا نام لکھ لیجئے تاکہ ہمیں بات کرنے میں، سمجھنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح سے زیومی 23129 آرے، لینووو ٹیب ہیں، سیمسنگ ہیں، انفینکس ہیں۔ آپ لوگ سب ذرا اپنے ری نیم کر کے کیمراز آن کر لیجئے۔ مہاوش صاحبہ کیمرہ آن کریں۔ ابھی تک میری سکرین پہ محض 7 کیمراز آن ہوئے ہیں۔ 8
26 में से 25 कर लें, एक हमारा कैमरा है, 25 में से 8 कैमराज ऑन है और 17 स्क्रीन्स अभी तक ऑफ हैं। जी ज़रा जल्दी कर लीजिए, आप सब के लिए मैं उस बात पे शुक्रगुजार हूँगी, जल्दी कर लेंगे तो हमारा वक्त बच जाएगा। इस्लामिक एजुकेशन कॉम्प्लेक्स, कैमरा ऑन कर लीजिए। फवाद साहब, जूफिशा, महविश, परवा, राइस स्कूल, इमरान साहब, मिस अनीका साहिबा, कैमराज ऑन कीजिए प्लीज़। अच्छा जी, आज हम आगाज़ करेंगे निसाब से। मुझे आप लोग साथ साथ बताते जाएं कि क्या आप लोग निसाब से वाकिफ़ हैं? निसाब किसे कहते हैं? कभी इस इस्तिलाह से सामना हुआ? निसाब की इस्तिलाह से कुछ वाकफियत हो आपको? अच्छा, जो आप लोगों ने ये जो ज़ूम की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शंस हैं। आपके पास इसमें हाथ खड़ा करने की भी एक ऑप्शन मौजूद है। आप अगर उस बटन पे अपने हाथ से या अपने जिस टैब से कर रहे हैं उसे क्लिक करेंगे तो वो मुझे दिखाई देगा। जवाब के लिए आपने उसको इस्तेमाल करना है। जैसे आप अपनी क्लास में कहते हैं ना बच्चों से कि हाथ खड़ा कीजिए जवाब देने के लिए, तो मैं भी आप सबसे यही कहूंगी कि मुझे बताएं कि आप में से आपने निसाब की इस्तिलाह कभी सुनी है? निसाब क्या है? मैं इस आपको बता रही हूँ, अब कैमरास ऑन नहीं होंगे तो हम मजबूर होंगे होंगे आपको इस क्लास से निकालने के लिए। इस्लामिक एजुकेशन कम्प्लेक्स साहिवाल, अनम्यूट कीजिए ज़रा खुद को और मुझे बताइए कि आपको पता है निसाब क्या है? कुछ वाकफियत है निसाब से? मैम इसके पास आके बोलेंगी आप, टैब के पास बोलिए या मोबाइल से अगर कह रही हैं तो मोबाइल के पास बोलिए। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, मैं बताती हूँ, एक वालेकुम। मिनट। आपने इसको एलईडी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जूम की एप्लीकेशन एलईडी के साथ करेंगे तो उस पर आवाज़ आपको स्पीकर लगा के सुनाई देगी। बेहतर है कि आप लोग टैब्स पे या मोबाइल्स पे सुन लें, फिर मुझ तक भी आवाज़ आएगी और आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ आप तक बहुत वाज़े अंदाज में पहुँचेगी। ठीक है जी। मिस अनीस फातिमा जी, मैम अनम्यूट कीजिए खुद को। मैम अनीस जी। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैम, कैसी हैं मैम? मैम निसाब का जो बुनियादी तौर पे मतलब है वो है कि कोई भी तालीमी प्रोग्राम ख़ास तौर पे स्कूल या किसी कॉलेज में या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ाया जाने वाले मज़ामीन हैं वो निसाब कहलाते हैं। बिल्कुल सही है। अ, निसाब से मुराद यही है कि किस वक्त में एक ऐसा तालीमी तदरीसी खाका या ढांचा कि किस वक्त में हमने किस ज़हनी सतह के मुताबिक जो बच्चे हैं उनको क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कब पढ़ाना है। अगर हम निसाब में उर्दू के निसाब की बात करें तो इसमें हम निसाब को देखते हैं कि वो 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वजारत तालीम की तरफ से एक दस्तावेज़ तैयार की जाती है जिसमें मुख्तलिफ तरह के लोग, जिसमें माहिर तालीम होते हैं, माहिर नफ्सियात मौजूद होते हैं, आपके असेसमेंट फ्रेमवर्क के लोग मौजूद होते हैं, वो मिलके एक निसाब जो है उसको बनाते हैं या उसको तरतीब देते हैं या मुरतब करते हैं और फिर वो हम तक आता है। आप में से किसी के पास भी वो निसाब मौजूद होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर उसको समझा जाता है और उस पर किताबें लिखी जाती हैं, किताबें बनाई जाती हैं
किताबें तसनीफ़ की जाती हैं और तालीफ़ की जाती हैं। 2 इस्तिलाहात इसलिए बोल रही हूँ कि तसनीफ़ 8वीं तक है और तालीफ़ 9वीं से 12वीं तक है। तो पहला हिस्सा आपका, पहली से 5वीं में हम हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला हिस्सा होता है कि निसाब से एक अच्छी किताब, एक बेहतरीन किताब जो निसाब के ऐन मुताबिक हो और उसकी बेहतरीन अक्कास हो, उसको मुरतब किया जाए, उसको बनाया जाए। अब हम इस बात को मान लेते हैं जी, हमारे पास एक अच्छी किताब मौजूद है जो निसाब के ऐन मुताबिक मुरतब की गई है या तरतीब दी गई है। अगला काम क्या है? आप बाजार में जाते हैं, आप स्कूल में हैं, किताबों की दुकान पे हैं, आपने 5वीं क्लास के, 4थी क्लास के, तीसरी क्लास के बच्चे को पढ़ाना है, तो उसके लिए एक ऐसी किताब का इंतखाब करना है जो निसाब के ऐन मुताबिक हो। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि पहले मुझे निसाब से वाक़फ़ियत मेरी होना बहुत ज़रूरी है। ताकि मैं ये देख सकूँ कि इतनी सारी किताबों में से मैं किस किताब का या एक से ज़ायद कुतुब का इंतखाब करूँगी अपने बच्चों को, वो जो एक मेयार हुकूमत ने उस उम्र के लिए, उस जमात के लिए तय कर दिया है या मुतय्यन कर दिया है उस तक पहुँचाने के लिए। तो ज़रूरी है कि मैं सबसे पहले निसाब से वाकिफ़ हूँ, उसके बाद मुख्तलिफ़ किताबों को निसाब के मुख्तलिफ़ चीज़ों पे उसको परखूँ और उसके बाद अपने लिए और जिन बच्चों को, जिन तलबा को मैंने पढ़ाना है उनके लिए एक या ज़ायद कुतब का इंतखाब करूँ। दूसरा मरहला जो किताब लिखने के बाद था, निसाब के बाद किताब लिखने का था, वो तय हो चुका है। अगला मरहला आ गया, अच्छी किताब का इंतखाब भी आपने कर लिया। अब है जी तदरीस। अब आपका काम है, मेरा काम है पढ़ाना कैसे। बहैसियत मुअल्लिमा मैंने जो किताब या जिन कुतब का इंतखाब किया, मैं उनको पढ़ाऊँगी कैसे? मेरा तरीका तदरीस क्या होगा? उसमें किस चीज़ को मैंने किस अंदाज में करवाना है कि बच्चे उससे कुछ अच्छा सीख सकें और मुझे भी खातर ख्वाह नताइज हासिल हो सके। तो दूसरा काम आएगा निसाब को समझने के बाद, किताब के इंतखाब के बाद, मेरे तरीका तदरीस का और मेरी हिकमत अमली का जो मैंने उसको पढ़ाने के दौरान में अपनानी है। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने जो पूरा 1 साल एक जमात के बच्चों को पढ़ाया आया वो उससे बच्चों ने कुछ सीखा या नहीं। तो आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो एक तरीका राइज है वो है जायज़े का या सालाना इम्तहानात का, जिसको वक्तन फ़वक्तन हम सहमाही शशमाही में भी तकसीम करते हैं और लेते हैं। लेकिन आखिरी जो होता है वो हमारे पास सालाना इम्तहान होता है, उससे हमें मुख्तलिफ चीज़ों के जवाब मिलते हैं। जब बच्चे का नतीजा सामने आता है कि मैंने किस अंदाज में पढ़ाया, कौन सी सरगर्मियाँ ऐसे हैं कि जिनको अगले साल पढ़ाने के लिए मुझे अपने तरीक़ा तदरीस को तब्दील करना होगा, उसमें मज़ीद बेहतरी लानी हो। और फिर एक जमात का नतीजा जब आपके सामने आता है तो आपके पास आपके सब सवालों का जवाब मौजूद होता है कि आया जिस किताब से या जिन किताबों से मदद लेकर मैंने पढ़ाया वो बेहतरीन इंतखाब था या उसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। आया उस किताब को मैं उसी तरह से समझ सका हूँ या समझ सकी हूँ जैसा कि निसाब और किताब का तकाजा था और मैंने उसी अंदाज में बच्चों को सिखाया, तो दूसरा तरीका भी दुरुस्त, दूसरा काम भी दुरुस्त हुआ। और ये चीज़ें तमाम आपको कहाँ से ज़ाहिर होंगी? बच्चों के ज़ाहिरी तौर पर उनके नतीजे से। और अगर मैं मजमूई तौर पर बात करूँ तो बच्चों की शख्सियत से उर्दू का मज़मून, उर्दू ज़बान ऐसी है जो झलकती है। जो उर्दू का उस्ताद है उसकी ये खूबी है कि उसकी शख्सियत उसके हर बच्चे में, हर तालिब इल्म में, हर तालिबा में दिखाई दे। बात को यहीं से आगे बढ़ाएँगे जी। और आप सबसे मेरा एक सवाल है कि आप और मैं, हम में से बाज़ ऐसे होंगे या अक्सर ऐसे होंगे जो साहिब औलाद हैं, हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? जी मैम अनीस, मेरी खाँसी पे आपने ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देना। बुनियादी तौर पे किरदार साज़ी मेरे ख़्याल में करैक्टर बिल्डिंग जिसे हम कहेंगे उसके लिए, क्योंकि आजकल के दौर में स्पेसिफ़िकली वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तालीम तो डेफ़िनेटली है, लेकिन उसके साथ-साथ तरबियत या किरदार साज़ी जो है वो
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके ख्याल में वालिदैन हमारे पास बच्चा इसलिए भेजते हैं कि हम तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत भी कर सकें, ऐसा ही है जो मैं जी। समझ पाई हूँ आपके जी जवाब मैम। से? ठीक हो गया जी। जी मैम। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके अलावा और लोग भी यहाँ जो मौजूद हैं, क्या वो सिर्फ मुझे सुनने आए हैं? मैम साइमा तनवीर साहिबा, अपना कैमरा ऑन करके ज़रा मुझे बताइएगा। मैम साइमा तनवीर, कैमरा ऑन करें मैम, खुद को अनम्यूट कीजिए और मुझे बताएं कि हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं। माजरत के साथ मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इस नशिस्त का मकसद क्या है, जिन लोगों ने कैमरास बंद रखे हुए हैं। मैं क्या समझूं कि वो लोग जहाँ पे मौजूद हैं या नहीं है? जी फौजिया साहिबा, कैमरा भी ऑन कर लीजिए। Ma'am, I think we send our kids to school to make them the positive agents of society. पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, आपकी ये बात भी। क्या आपको नहीं मैम लगता कि हम आजकल ये बातें बहैसियत उस्ताद तो हम कर सकते हैं, या बहैसियत वालदैन भी मुझे लगता है, लेकिन मुझे लगता है बहैसियत वालदैन अगर मैं देखूं तो वालदैन का बच्चों को स्कूल में भेजने का मकसद ये है तालीम और तरबियत तो हो, इसमें हम अभी बात भी करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में वालदैन बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वो अच्छे नंबर लें, अच्छी डिग्री हो उनका, अच्छी डिग्री का हुसूल उनके पेशे नज़र होता है, और फिर उसकी बुनियाद पर वो बेहतरीन मुलाजमत हासिल कर सकें। क्योंकि जो जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं बहसियत मुआशरा, उसमें आप देखें कि हम में से कितने लोग ये सोचते हैं, सुनते हैं या इस पर बात करते हैं कि बच्चे की किरदार साजी में, उसकी शख्सियत में स्कूल का, तालीमी इदारे का, असातिज़ा कराम का, मुआशरे का क्या किरदार है। हम तो ये देखते हैं ना, अच्छा आपका बच्चा किस क्लास में है? जी चौथी में। बेटा कितने नंबर लिए, क्या परसेंटेज रही, अच्छा कौन सी पोजीशन ली? और जब बच्चा 10वीं में होता है तो एक वो अजीब सी जंग चल रही होती है, एक एक नंबर पे आपके बच्चे को जी मेडल्स मिल रहे हैं, और स्कूल में हम देखते हैं कि बाहर बड़े बड़े से बैनर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, कारोबार का ये एक तरीका होगा, लेकिन उसके पीछे तरबियत कहाँ है? तरबियत का तो कोई जोड़ तोड़ हमारी मुलाजमत से है नहीं। तो मेरा ख्याल है मौजूदा सूरत हाल में जो बुनियादी मकसद रह गया है वो बेहतर मुलाजमत ही रह गया है। तालीम कहीं उसकी जो है वो सानवी सतह पे आ गई है और तरबियत खत्म हो चुकी है। तरबियत खत्म हो चुकी है। खत्म इसलिए हो चुकी है कि वालदैन ने हम पे भरोसा करना छोड़ दिया तरबियत के जुमरे में, और हमने इस जिम्मेदारी से खुद को आज़ाद कर लिया है। मैं पूरा साल अगर एक क्लास को पढ़ाती हूँ, एक जमात के 35 या 40 बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मेरे पेशे नज़र हमेशा ये क्यों होता है कि उस बच्चे के नंबर इतने अच्छे आ जाएं, इतने अच्छे आ जाएं, इतने अच्छे आ जाएं। मैंने ये कभी क्यों नहीं सोचा कि मेरे बच्चे को अच्छा बोलना आए, अच्छे अंदाज में बात करना आए, आदाब आए, इखलाकियात आए, अपने मुआशरे में, हमारे मुआशरे में राइज जो रसूमात हैं, राइज जो तरीके हैं, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आए। महज इसलिए कि हमने उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। हमें ये लगता है मिसबा साहिबा का है कि अटेंड कर, हमें ये लगता है कि जब तक बच्चे के अच्छे नंबर होंगे तो वो एक अच्छा, उसकी अच्छी शख्सियत सामने आएगी। तो हमें इन तमाम चीज़ों को अब आज के बाद से देखना है कि आप हमसे पहले जो मैं अपनी उम्र तक बात करूं तो हमारे असातिज़ा हमें पढ़ाने के साथ साथ हमारी तरबियत भी करते थे, और उस तरबियत में जहाँ पे उनको सख्ती की ज़रूरत होती थी वो सख्ती भी करते थे। जहाँ पे सख्ती से मेरी हरगिज़ मुराद आपकी कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं है, आपकी जिस्मानी जो तशद्दुद है वो नहीं है, वो सजाएं हैं जिसके साथ जज़ा जुड़ी हुई होती है। और आपको पता है कि हमारे दीन में भी इसी का हुक्म है, हम उससे खुद को निकाल चुके हैं। तो अब हम इसके बाद देखेंगे जी हम क्या करें, क्योंकि अगर हमने जिस दौड़ में खुद को शामिल कर लिया ना बहैसियत उस्ताद, बहैसियत मुअल्लिम, कि हमारा बच्चा इतने अच्छे नंबर ले ले, इतनी अच्छी डिग्री ले ले कि उसको अच्छी मुलाजमत मिले, तो आप ये बात याद रखिए कि आने वाला दौर मुलाजमतों का दौर नहीं, रोबोटिक्स का दौर है, मशीन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। उसमें फिर बच्चा क्या करेगा? जिसने बहुत अच्छे नंबर लिए, मुलाजमत नहीं तो क्या करेगा? अखलाकियात से वो वैसे ही बेबहरा है। तरबियत हमने उसकी नहीं की, मुआशरे में
کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے, کن اصول و ضوابط پر عمل کرنا ہے, اس کو سمجھنے میں, اپنانے سے وہ آ رہی ہے, تو پھر ہم کیا کریں گے. بات کو وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں. جی نصاب کیا ہے؟ جیسا میم نے بتایا, میم انیس نے, کہ نصاب آپ کا ایک ایسا ضابطہ اخلاق ہے, ایک ایسا تدریسی خاکہ ہے جس میں آپ نے بچے کو یہ سکھانا ہے کہ کس عمر میں اس نے کیا سیکھنا ہے, کتنا سیکھنا ہے, کیوں سیکھنا ہے اور کیسے سیکھنا ہے. اور ایک استاد کی یہی ذمہ داری ہے بنیادی. یہ چیزیں نصاب نے ہمیں دی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اصول علم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم 4 ذرائع لیتے ہیں. اصول علم کے 4 ذرائع ہیں. وہ کون کون سا ذریعہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے ہم بچوں میں علم منتقل کرتے ہیں؟ اصول علم کے 4 ذرائع میں سب سے پہلا ذریعہ سننے کا ہے. اور آپ نے ہر چیز کو قدرت کے ساتھ منسلک کرتے جانا ہے, جوڑتے جانا ہے. سب سے پہلے بچے کی جس صلاحیت پہ کام کیا جاتا ہے وہ اس کی سننے کی صلاحیت ہے. بچہ سنتا ہے تو سن کے وہ بولنا سیکھتا ہے. بولنے سے اس کے علم میں اضافہ. تو جو وہ سن رہا ہے, جو وہ زبانیں سن رہا ہے, جو وہ الفاظ سن رہا ہے, جو وہ تاثرات اور جذبات جو دیکھتا ہے اس کے مطابق وہ سنتا ہے, وہ اس کو بولنا سیکھتا ہے. سننے اور بولنے کے بعد تیسری چیز جو آتی ہے وہ ہے پڑھنے کی. اب جب ہم پڑھنے کی بات کرتے ہیں تو بدقسمتی سے ہم پڑھنے کی ذیل میں پڑھائی سے مراد لیتے ہیں کتاب کا پڑھنا. یہاں پر ایسا نہیں ہے. پڑھنے سے مراد ہے ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر سوچے بچہ, اس کو بیان کرے, اس پر بات کرے, اس پہ اس کے ذہن میں سوالات آئیں, خیالات آئیں, تو وہ سب کچھ پڑھنا ہے. اس پڑھنے میں ہم کتاب کے ساتھ اس کی جس کو تصویری پڑھائی کہتے ہیں وہ بھی لیتے ہیں, کہ اشکال کی پہچان ہے وہ بھی اس کی پڑھائی ہے. اس پہ ہم ابھی مزید تفصیل سے بات کریں گے. اس کی حصول علم کا تیسرا ذریعہ اس کا پڑھنا ہے, اور پڑھنے میں آپ نے وہ غیر روایتی طریقہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس میں بچہ اپنے ارد گرد کی چیزوں سے مانوس ہوگا, انس پیدا کرے گا, اس مانوسیت کی بنا پر وہ پڑھنا سیکھے گا. اور آخری ذریعہ جو ہے وہ لکھنے کا ہے. اچھا, اب ہم چونکہ پہلی سے 5ویں کے اساتذہ کرام سے آج بات کر رہے ہیں, تو یہاں پہ مجھے یہ بتائیے ہمارے یہاں اصول علم کا بنیادی ذریعہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ سارا زور کس پہ لگا دیتے ہیں؟ لکھنے پہ. جو کام سب سے آخری ہے اس کو ہم سب سے پہلے لے آتے ہیں. ہماری ساری توانائی جو ہے وہ بچے کے لکھنے کی جو طاقت ہے, لکھنے کی جو مہارت ہے, اس پہ صرف ہوتی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سب لوگ یوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ جیسے آپ ذرا سوچیں, آپ جب کمرہ جماعت میں ہوتے ہیں, آپ جب کمرہ جماعت میں خود ہوتے ہیں اور آپ بچے سے سوال پوچھتے ہیں اور بچہ آپ کو خاطر خواہ جواب نہیں دیتا, تو بحیثیت استاد, بحیثیت معلم, آپ کا اس وقت آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یہی لگتا ہے نا کہ آپ جو سکھا رہے ہیں, جو پڑھا رہے ہیں, جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ بے اثر ہے. مجھے بھی یقین جانیے ایسا ہی لگ رہا ہے. جی JMC GMSC آپ نے ہاتھ کھڑا کیا, مجھے بتائیے, اچھا لگے گا مجھے آپ کے خیالات سن کے. جی میم, ہم یہی طریقہ تدریس کا جو رائج ہے عام طور پر ہمارے ادارے میں بھی یہی شروع سے تھا, لیکن انشاءاللہ آج کے بعد نہیں ہوگا, کہ بچے آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کو پینسل پکڑا کے تو لکھائی شروع کرواتے ہیں. بالکل ایسا ہے, بالکل واقعی اس ایسا میں ہے. کچھ ہم خواندنے کے بعد ان کو پڑھاتے ہیں. بالکل صحیح کہا ہے میں مصباح, آپ نے بھی بالکل صحیح کہا. ہم یہی کرتے ہیں. ہماری پوری کیوں, اس کی وجہ آپ نے کبھی سوچی ہے کیوں ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہم کیوں بچوں کے ساتھ اتنی زیادتی کرتے ہیں؟ جو کام سب سے آخر میں کرنے کا وہ سب سے پہلے, اور باقی تینوں جو ہیں اس کو نظر انداز, کم از کم 2 کو تو ضرور ہی نظر انداز کیا جاتا ہے, اور ECC سے 12ویں جماعت تک نظر انداز کیا جاتا ہے کہ نہ بچہ بولنے کے قابل ہم بناتے ہیں اور نہ وہ ہماری بات کو سنتا ہے. ہماری کیا, کسی کی بھی. وہ محض لکھتا ہے, لکھتا ہے, لکھتا ہے اور لکھتا ہے. بعض اوقات وہ پڑھ بھی لیتا ہے, لیکن اکثر ہماری سرگرمیاں لکھنے سے
متعلق ہوتی ہیں. ہم نے اپنے اس نظام کو, تعلیمی نظام کو اتنا آپ یہ کہہ لیں کہ اپاہج کر دیا ہے کہ ہمارا بچہ میٹرک کرنے کے بعد, ایف اے ایف ایس سی کرنے کے بعد کسی کالج میں, یونیورسٹی میں داخلے کے لیے جاتا ہے, اور اگر اس کو انٹرویو دینا ہوتا ہے داخلے کے لیے, 4 سے 5 سوالات کے جواب دینے ہوتے ہیں, تو آپ یقین کیجئے وہ نہیں دے سکتا. کیونکہ اور اس کے پاس جو اس کے نمبروں کی فہرست ہوتی ہے وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ بورڈ سے یا اپنے اسکول سے یا اپنے علاقے سے ہائیسٹ اچیور ہوتا ہے. وہ ہائیسٹ اچیور جو 4 سے 5 لوگوں کا جو ایک گروپ ہوتا ہے, جو ایک بورڈ ہوتا ہے, اس کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا. تو یہ ہے ہمارا طریقہ تدریس. یہ وہ طریقہ ہے جس میں میں نے 13 سے 15 سال میں ایک بچے کو بگاڑا ہے. میں نے اسے کبھی, جب بچے نے بولنے کی کوشش کی, وہ کمرہ جماعت میں اپنے احساسات کا, اپنے جذبات کا, اپنے جوابات کا اظہار کرنا چاہتا ہے زبانی انداز میں, تو میں نے اس کو روک دیا. میں نے اسے کہا خاموش بیٹھو, میری جماعت کا نظم و ضبط خراب ہو رہا ہے. خاموش بیٹھو, میرے پرنسپل صاحب یا میری پرنسپل صاحبہ چونکہ یہاں سے گزر رہے ہیں تو میری کلاس کا نظم و ضبط خراب ہو رہا ہے. تمہارے بولنے سے باقی بچے متاثر ہوں گے, تمہارا جواب اس قابل نہیں کہ باقی بچے سن سکیں. تو جو بچہ بولے گا نہیں وہ آپ کو کیوں سنے گا؟ آپ بھی تو اس کے لیے وہی حیثیت رکھتے ہیں. میں بھی تو ایسے ہی استاد ہوں نا, آپ بھی تو ایسے ہی اساتذہ ہوں گے. وہ بچہ, ہم محض چاہتے ہیں ہم بولیں اور ہمارا بچہ سنے اور بولے نہیں, سوال نہ کرے. پھر ہمیں غصہ کیوں آتا ہے جب ہم سوال پوچھتے ہیں اور وہ جواب نہیں دیتا؟ کیونکہ ہم نے عادی نہیں بنایا نا اس کو. آج سے آپ نے اگر اپنے طریقہ تدریس میں ہمارے ساتھ چلنے کے لیے, ایڈ ٹیک پر چلنے کے لیے, بنیادی تبدیلی یہ ہے کہ آپ کو اپنی اردو کی جماعت کو جو اس کے ایک برابر کے جو حصے ہیں ان میں تقسیم کرنا ہوگا, جہاں پر سننے کی سرگرمیاں بھی ہوں گی, بولنے کی بھی ہوں گی, پڑھنے کی بھی ہوں گی, اور جتنی لکھنے کی ضرورت ہے اتنی ہی ہوں گی. روزانہ کی بنیاد پر لکھائی کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہم اس کو مانتے ہیں. تو 4 بنیادی مہارتیں جن کے ذریعے آپ بچے کو سکھاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جی ہم سب سے پہلے نصاب پر. نصاب میں ایک اصطلاح ہے سٹینڈرڈ کی. میرا خیال ہے آپ کو سٹینڈرڈ سمجھانے سے پہلے میں نصاب مختصراً دکھا دوں, یا اس پہ ہم ایک مختصر سا ریویو لے لیتے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ نصاب میں اگر لفظ یا اصطلاح سٹینڈرڈ لکھی گئی ہے تو اس سے کیا مراد ہے اور اس تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں. پہلے آپ نصاب دیکھ لیجئے, پھر ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے جی قومی نصاب برائے 2022-23 اردو لازمی جماعت پہلی سے 12ویں تک کے لیے موجود ہے. اس دستاویز کی پی ڈی ایف ہمارے پاس موجود ہے جو وزارت تعلیم کی طرف سے جاری کردہ ہے, قومی نصاب کونسل کی طرف سے. اور آپ کو معلوم ہے سب کو کہ یکساں قومی نصاب اس وقت پورے ملک میں جو ہے وہ نافذ ہے یا رائج کیا گیا ہے. اچھا جی, ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے اس دستاویز کو دیکھا ہو. اس میں ایک چیز لکھی ہوئی ہے, اگر آپ غور سے دیکھیں تو حاصلات تعلم کی پیش رفت کا خاکہ. آپ میں سے کوئی صاحب یا صاحبہ مجھے یہ بتائیں گے کہ حاصلات تعلم سے کیا مراد ہے؟ حاصلات تعلم دراصل ہیں کیا؟ کہتے کیا ہیں اس اصطلاح کو؟ اس سے مراد کیا ہم لیتے ہیں؟ کسی کو کچھ پتا ہو, کبھی سنی ہو یہ اصطلاح؟ اچھا, یہاں پہ جہاں تک میرا خیال ہے اور جو مجھے بتایا گیا, اردو کے اساتذہ موجود ہیں. کبھی حاصل تعلم یا حاصلات تعلم کی اصطلاح کو سنا یا پڑھا کہ یہ کیا ہے؟ جی میم فوزیہ. میم حاصلات تعلم ایس ایل اوز اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز, یعنی کہ سینٹرڈ جو کلاس ہوگی وہ ہوگی. پہلے ہمارے پاس جو ہوتے تھے تدریسی مقاصد آبجیکٹیوز میں جو ہوتی تھی وہ ٹیچر سینٹر
थी जिसमें बिल्कुल टीचर ये तो मंसूबा तो वो बना रहा होता था, लेकिन उसमें वो ये देखता था कि मैंने कैसे बच्चों को पढ़ाना है, मैंने जमायत में क्या करना है। बिल्कुल ऐसा अभी SLO में हासिलात ताल्लुम की क्लास होगी जिसमें हमने ये देखना है कि बच्चा ये एक्टिविटी, ये काम या जो सबक वो पढ़ेगा उससे वो क्या हासिल करेगा और वो अपनी कॉमन लाइफ में या रेगुलर लाइफ में उसको कैसे अप्लाई करेगा। बिल्कुल सही है कि वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में उसने क्या सीखा। इससे आपको ये पता, बिल्कुल सही जवाब है, इससे आपको ये पता चलेगा कि जो आप सोच के आए थे कि जो सरगर्मियां आप करवाएंगे उसको उसकी बोलने की महारत में इजाफा करने के लिए, उसकी सुनने की महारत में बेहतरी, तो आया आपको भी उसमें कामयाबी हुई या नहीं। तो ये बैक वक्त इससे बच्चा सीख रहा है और उस्ताद का अपना एहतसाब कर रहा है। वो खुद अपने लिए अपना एक जांच का उसका जरिया है कि आया मैं जो सिखाने आई थी, यहाँ पे हम पढ़ाने से ज्यादा सिखाने का लफ्ज बोलेंगे, इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि अब आप बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, महज सिखाएंगे और वो मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए सिखाया जाएगा। तो आया मुझे उसमें कामयाबी हुई, या उससे फिर आपको फौरन पता चल जाएगा उस दिन के सबक से कि अगले दिन अगर आपका बच्चे ने जो चीज आप उसे जैसे सिखाना चाह रहे थे, या जो आपका उस दिन का मकसद था कि इस सरगर्मी के जरिए बच्चे की इस सलाहियत में बेहतरी आएगी, अगर वो वैसा नहीं हुआ तो आप अगले दिन उसी को दोबारा करवाएंगे और मुख्तलिफ अंदाज में, क्योंकि आपको अंदाजा हो चुका है एक दिन पहले कि बच्चा सीखने में या उसके वो नताइज नहीं रहे, वो खातिर खा नताइज आपको हासिल नहीं हुए जो आप सोच के आए थे या जो बच्चे को उससे सीखने चाहिए थे। अच्छा जी, यहाँ पे हासिलात ताल्लुम है हमारे पास पहली से 12वीं जमात के लिए। इसमें हम जल्दी से देख लेते हैं कि उर्दू में हमारे पास मुख्तलिफ महारतें होती हैं। आपको पता है उर्दू में कौन कौन सी महारतें राइज हैं जिस पे कमरा जमात में काम करवाना बहुत ज़रूरी है। उर्दू में कौन कौन सी महारतें हम बच्चों को सिखाते हैं? किसी को कुछ अंदाजा हो? अच्छा, उर्दू में सबसे पहले आपकी सुनने की महारत है, उसके बाद बोलने की, तीसरे नंबर पर पढ़ने की, उसके बाद लिखने की, और आखिरी 5वीं महारत होती है ज़ुबान शनासी की। ठीक है, हम सबसे पहले अगर आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे मेरे साथ देख सकें तो पहली महारत यहाँ पे लिखी हुई है सुनना की। आपको यकीनन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, महारत है, इसके सामने अलिफ लिखा हुआ है और लिखा हुआ है सुनना। इसके नीचे लिखा हुआ है मयार। मयार से मुराद है वो स्टैंडर्ड जो हम किसी भी चीज के लिए वो मयार एक तय कर लेते हैं, एक मुख्तस कर लेते हैं और उस मयार तक पहुंचने के लिए हम कोशिश करते हैं। इसकी मिसाल आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी से लीजिए कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया किसी चीज के लिए, आपने अपनी जिंदगी गुजारने का, अपनी पढ़ाई का, अपनी गुफ्तगू का कोई एक स्टैंडर्ड या एक मयार तय कर लिया, मुख्तस कर लिया। अब उस तक पहुंचने के लिए आप जो तरीके अपनाएंगे, जो सरगर्मियां, जो रास्ते, उनको आप फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां तक आप उनके जरिए पहुंचेंगे। तो हमारी सबसे पहली जो महारत है वो सुनने की है और उसका मयार क्या है कि आपने बच्चे को किस काबिल बनाना है कि वो मुख्तलिफ समई जराए से, अब गौर कीजिएगा कि आपका निसाब आपसे कह रहे समई जराए, आपके ख्याल में समई जराए से क्या मुराद है? अली हसन साहब, ये जो आप जिस विंडो से हैं आप मुझे बताएंगे कि समई जराए से क्या मुराद है? यहाँ पे कुछ असातिज़ा कराम बैठे हुए हैं अली हसन के नाम से एक स्कूल में। आप मुझे बताइए कि आपके ख्याल में समई जराए से हम क्या मुराद लेते हैं जब हम उर्दू पढ़ा रहे हो? तो आपका स्कूल कौन सा है अली हसन के नाम से जो लोग मौजूद हैं, जहाँ पे 3 हजरात बैठे हुए हैं? ये टीचर आवाज नहीं आ रही क्लियर आपको? सर मैं ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पे एक मुझे अपने सामने एक विंडो नजर आ रही है जिसपे अली हसन लिखा हुआ है,
वहाँ पे 3 اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ سمعی ذرائع سے کیا مراد لیتے ہیں ہم. میم انیس اور میم فوزیہ کے علاوہ باقی لوگ یہاں پہ موجود نہیں ہیں. اور یہ تو بالکل ہی مجھے لگتا ہے سن بھی نہیں رہے ہیں، ان کا وہ بالکل غائب ہے، وہ علی حسن کی ونڈو سے جو ہیں. جی میم انیس. جی میم، سمعی ذرائع جو ہیں بنیادی طور پہ آواز کے ذرائع ہیں، یعنی کہ ایسے ذرائع جو آواز آتی ہے یا جن سے ہم آواز لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، سماعت سے نکلا ہے نا. تو اس میں میم ہمارے پاس تقریر بھی آ سکتی ہے، کوئی اردو ریکارڈنگ بھی آ سکتی ہے. وہ کہاں میرا سے خیال ہے لیں گے؟ وہ کہاں سے لیں گے؟ اس میں لکھا ہوا ہے سمعی ذرائع. وہ ذرائع کون کون سے ہو سکتے ہیں جہاں سے بچہ سن سکتا ہے؟ اور میم کوئی اسپیچ. اس کو جی آپ جی نے فوراً سے کس چیز سے منسلک کرنا ہے؟ ہماری جو جدید تکنیک ہے یا جو جدید جس کو ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں اس کے ساتھ. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم اردو کو کیسے اس کے بعد پڑھائیں گے. جی میم. اچھا میم انیس نے صحیح کہا کہ سننے کے ذرائع ہیں. اب آپ اگر موجودہ دور میں دیکھیں تو سننے کے ذریعے کیا ہے، ذرائع کیا ہے ہمارے پاس؟ بچہ کہاں سے سب سے زیادہ ہر وقت سن رہا ہے؟ موبائل فون سے. میم سوشل میڈیا، موبائل موبائل فون ہے، فون. یس ہاں جی. کمپیوٹر ہے جی اس کے پاس، ٹیلی ویژن ہے اس کے پاس، پھر کمرہ جماعت میں موجود اس کی ایل ای ڈیز یا اس کے وہ ذرائع ہیں جن سے اس کو مختلف ویڈیوز آپ یا دوسرا جو مٹیریل ہے یا جتنا مواد اس دن کے سبق میں اس کے لیے معاون ہوگا وہ آپ اس کو سنوائیں گے. وہ آپ کی کوئی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، ریڈیو ہو سکتا ہے، آپ ریڈیو کے ذریعے اسے سنوا سکتے ہیں. پھر جو گھروں کے قریب مساجد میں اعلانات ہوتے ہیں، مساجد میں ہونے والے اعلانات جو ہے وہ بھی اس کے لیے جو لاؤڈ سپیکر ہے وہ بھی اس کا ایک سمعی ذریعہ ہے. تو ان تمام کے ذریعے سے سنی جانے والی اردو پر اپنی توجہ، فہم اور ادراک سے صرف ایک منٹ معنی کا اکتساب اور اظہار رائے، یہ ہمارا ایک سٹینڈرڈ ہے جس تک ہم نے بچے کو پہنچانا ہے. اب اس معیار تک پہنچنے کے لیے آپ کو پتہ ہے وہ براہ راست کوئی چھلانگ تو لگائے گا نہیں، ہمیں مختلف اس کے لیے چیزیں طے کرنا پڑیں گی. اور وہ کیا ہوں گی؟ اس میں وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں حد تدریج، بینچ مارکس. دیکھیں بچے کو چھوٹا قدم لینا سکھاتے ہیں، اس سے پھر تھوڑا سا بڑا، اور پھر وہ ایک ایک سیڑھی چڑھتے چڑھتے اپنی منزل تک پہنچتا ہے. تو معیار کو آپ اس کی منزل سمجھ لیجئے کہ اس کے سننے میں کس حد تک اس کو بہتر یا مؤثر اس کی سننے کی صلاحیت کو ہونا چاہیے. اس میں ایک اس کا اس سے نیچے والا جو پہلو ہے جو سیڑھی ہے اس کو ہم کہیں گے حد تدریج، یعنی اس کا بینچ مارک. اب بینچ مارکس تک ہم چھوٹی چھوٹی سیڑھیوں سے پہنچیں گے جن کو ہم کہیں گے حاصلات تعلم. بینچ مارکس جو ہیں یہ آپ کے اس طرح سے نصاب میں طے کر دیے گئے ہیں کہ پہلی سے تیسری تک ایک بینچ مارک ہے. آپ نے پہلی جماعت کو علیحدہ سے کوئی جماعت نہیں سمجھنا. پہلی سے تیسری تک پہلا بینچ مارک ہے، چوتھی اور پانچویں اگلا بینچ مارک ہے، چھٹی سے آٹھویں آپ کا اگلی حد تدریج ہے یا اگلا بینچ مارک ہے، پھر نویں دسویں اس سے اگلا، اور 11ویں 12ویں اگلا بینچ مارک ہے. اب یہ تمام بینچ مارکس مل کے اس ایک مہارت تک، اس ایک سٹینڈرڈ تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہوں گے. یعنی جو کام پہلی میں شروع ہوگا، 12ویں جماعت کے اختتام پر بچہ اس قابل ہوگا کہ وہ مختلف سمعی ذرائع سے سنی جانے والی اردو پر اپنی توجہ، فہم اور ادراک سے اس کے معنی کا اکتساب اور اظہار رائے کر سکے. اظہار رائے جو ہم تبصرے سنتے ہیں، بچے تبصرے کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، پھر اس پر بات چیت کرتے ہیں، تو یہ ایک دم سے نہیں ہوگا، یہ مختلف حد تدریج طے کرتے ہوئے بچہ یہاں تک پہنچے گا. اب حد تدریج جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلی سے تیسری تک کو ہم ایک بینچ مارک کہتے ہیں. اگر ہم اسی کی بات کر لیں تو آپ تھوڑا سا اس نصاب کو دیکھیں گے تو وہ کچھ اس طرح آپ کو اس طرح سے دکھائی دے گا. اس کو تھوڑا سا زوم ان کریں. یہ دیکھیے حد تدریج کے نیچے جماعت اول تا سوم لکھا ہوا ہے، آپ کو جو دکھائی دے رہا ہے اول تا سوم، ٹھیک ہے.
اس میں آپ کو سب سے پہلے کیا بتایا گیا ہے؟ سن کر مناسب طریقے سے رد عمل کا اظہار کرنا. یہ پہلی سے تیسری تک کے بچوں میں آپ نے ان کو صرف یہ چیز سکھانی ہے کہ وہ کچھ بھی سنے. آپ اس کو کوئی آڈیو سنواتے ہیں، کسی ڈرامے کا، کسی نظم کا کوئی حصہ سنواتے ہیں، تو اس کو سننے کے بعد اس پہ وہ مناسب الفاظ میں، مناسب انداز میں اپنے رد عمل کا اظہار کر سکے. پہلی سے تیسری تک کیا رد عمل ہوگا؟ خوشی کا، ناپسندیدگی کا یا پسندیدگی کا. ایسا ہی ہے نا؟ اب یہ رد عمل اس کے بولنے کے ذریعے آپ نے اس تک لانا ہے. وہ بولے گا اور آپ اس بولنے کی صلاحیت میں سننے کے ساتھ اضافہ کریں گے. اس کے بعد ہے غور سے سننا اور اس پر اظہار رائے کرنا. اگلا ہمارا بینچ مارک کیا ہے؟ پہلی سے تیسری جماعت تک کہ غور سے سنے اور اس پر اظہار رائے کرے. آپ سب کو کیا شکایت ہوتی ہے پہلی سے پانچویں تک؟ میں اکثر اساتذہ کرام کو دیکھتی ہوں وہ اتنی خوفناک شکلیں بنا کے بچوں کو کمرہ جماعت میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچے ان کو سن نہیں رہے ہوتے. وہ یوں شکل بنائیں گے، وہ مختلف آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں، وہ بچوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، مجھے بتاؤ، مجھے. اور بچہ نہیں بتاتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی اسے غور سے سننے کے قابل بنایا ہی نہیں ہے. آپ نے روز ایک ہی شکل لے کے، ایک ہی جیسے تاثرات لے کے، ایک ہی جیسا کام لے کے کمرہ جماعت میں جانا ہے. تو بچہ مطلب وہ انسان ہے نا، اللہ نے اسے آزاد فطرت پہ پیدا کیا ہے، تو وہ کیوں روزانہ ایک سا کام کرے گا؟ جب تک آپ روزانہ کی بنیاد پہ کچھ ایسی سرگرمیاں اس کے لیے نہیں مرتب کریں گے جہاں آپ کو یہ کہنا ہی نہ پڑے کہ بیٹھو اور غور سے سنو، آپ کا انداز ایسا ہو جائے کہ بچہ خود بخود آپ کا کروایا گیا کام، بتائی گئی چیزیں سنے اور پھر اس پر اظہار رائے کرے غیر محسوس انداز میں. تو آپ نے اسے اس قابل بنانا ہے. پھر اس کے بعد ہے جی برمحل تبصروں اور سوالات کے ذریعے ظاہر کرنا کہ بات توجہ سے سنی گئی ہے. آپ کو پتہ ہے نا، ہم تبصرے کرواتے ہیں چھوٹی جماعتوں میں. پہلی سے تیسری تک ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی کہانیاں دیتے ہیں، اس کہانی پہ چھوٹے سوال پوچھے جاتے ہیں، پھر ان سے ان کی پسند ناپسند پوچھی جاتی ہے، پھر اس کہانی کو ان سے ریکریٹ کروائے، دوبارہ سے بناؤ. ہم اس کا نتیجہ بدل دیتے ہیں. آپ اگر اس کہانی کا کردار ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ کون سا کردار اچھا لگا؟ کیوں اچھا لگا؟ کس کردار کو بدلنا چاہو گے؟ کس کے ساتھ بدلو گے؟ آپ کردار کو بدلو گے تو جو کردار بناؤ گے اس کی کیا خصوصیت ہوگی؟ یہی ہے نا برمحل تبصرہ. کتنا ہم کرواتے ہیں، اور یہ پہلی سے تیسری تک محض کروانا ہے آپ نے. پہلا بینچ مارک ہے آپ کا. اس کے بعد ہے معیاری اردو کی پہچان ہونا انتہائی معذرت کے ساتھ. انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے اساتذہ کرام بھی معیاری اردو نہیں جانتے. ان کا کوئی ایک جملہ بھی محض اردو میں نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں انگریزی کے الفاظ کی ایک دو الفاظ کی دم نہ لگ جائے. ہم تو خود اردو بولنے سے قاصر ہیں، ہم معیاری اردو کیا سکھائیں گے؟ بچہ کمرہ جماعت میں داخل ہوگا، may I come in؟ آپ اس کو اردو کی جماعت میں پڑھا رہے ہیں. بچے نے باہر جانا ہے تو اجازت لے گا، may I go to؟ کیونکہ آپ کے پاس تو ذخیرہ الفاظ ہی نہیں ہے نا. اس کو سکھانے کے لیے یہاں سے تہذیب آتی ہے. آپ اس کا ذخیرہ الفاظ خود مرتب کروائیں، خود ویسا بولے. میں نے آپ سے اس لیے ابتدا میں کہا آپ کی شخصیت، اس بچے کی شخصیت سے آپ کی شخصیت ظاہر ہوگی. بچہ غصے میں بولتا ہے تو وہ کسی اور کو ظاہر نہیں کرتا، وہ اساتذہ کرام کو ظاہر کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے گھروں میں اکثر بچے والدین آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ گھر جاتے ہی فلاں مس بن جاتی ہے، اور میں نے اس کو دیکھا وہ ایسے پڑھا رہی ہوتی ہے. بہت سے بچے ایسے ہم نے بھی دیکھے، میں خود آپ لوگوں کے اسی پیشے سے منسلک ہوں. میں نے ایسے چھوٹے بچے پرائمری جماعتوں کے ایسے بچے دیکھے ہیں کہ جو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہی وہ اسکیل ہوتا ہے، وہ اپنا ہی پیمانہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ اپنے گھر کی چیزوں کو مار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سیکھ کے آتے ہیں. آپ دراصل بچے کو سکھا رہے ہیں، وہ کہیں اور سے نہیں سیکھ کے آ رہا، وہ 6 گھنٹے آپ کے پاس گزار رہا ہے. تو یہاں پہ معیاری اردو کی پہچان ہونا، ان تمام چیزوں کے ذریعے آپ کہاں پہنچیں گے؟ پہلے معیار تک، یہ اس کی پہلی سیڑھی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم ان سٹینڈرڈز، اس جو بینچ مارک ہے، جو حد تدریج ہے، اس تک کیسے پہنچیں گے؟
تو اس کو دیکھ لیتے ہیں, اس کو ذرا معظم زوم ان کرنا. اچھا جی, اب جب حد تدریج بھی ہو گئی طے تو اس کے بعد آ جائیں گے کسی بھی حد تدریج تک پہنچنے کے لیے ہر جماعت میں متعین کردہ تفویض کردہ حاصلات تعلم کیا ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب جیسے جماعت اول ہے آپ کے پاس, اس میں سننے کا سب سے پہلا حاصل تعلم, آپ کو اگر یہاں پر اس سکرین پہ نظر آ رہا ہو تو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے 01. 01 سے یہاں پر مراد ہے حاصل تعلم نمبر 1. اس کے بعد لکھا ہوا ہے SLO یعنی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم, جس کو ہم اردو میں حاصل تعلم کہیں گے. اور پھر ہے یو سے یہاں پر مراد ہے اردو, اور اس کے آگے ہے 01. 01 سے مراد ہے آپ کی پہلی جماعت یا جماعت اول, اور اس کے آگے ہے اے جیسے آپ نے ابھی اوپر سٹینڈرڈ میں یا معیار میں دیکھا الف, تو اے یہاں پر الف کو ظاہر کر رہا ہے. الف میں کون سی ہماری صلاحیت موجود ہے؟ سننے کی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلی جماعت کا پہلا معیار سننے کا جو ہے اس کا پہلا حاصل تعلم, اور وہ کیا ہے کہ ہدایت, جملے, نظم, کہانی یا مختصر گفتگو کو سن کر سمجھ سکے. کتنا آسان کام ہے نا. محض آپ نے پورے ایک سال میں جس میں آپ کے پاس 180 دن موجود ہیں, یہ ہم 180 تدریسی ایام کی بات کر رہے ہیں, اس میں آپ نے بچے کو ہدایت, جملہ, نظم, کہانی یا مختصر گفتگو سن کر سمجھ سکے, محض اتنا سا کام کروانا ہے. اچھا, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اگر آپ کو اس طرح سے سمجھ آ گئی ہو کہ نصاب کیا ہے, نصاب میں حاصلات تعلم کیسے دیے گئے ہیں, تو ہم جلدی سے اس کو, میں نے آپ کے لیے ایک عمودی اور افقی ربط کا ایک خاکہ بنایا ہے, اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو وہاں سے سمجھے. پی پی ٹی آئیے گا ذرا. یہاں سے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ کے پاس, جیسے میں نے محض سمجھانے کے لیے, اگر آپ کو نصاب کی سمجھ آئی ہے تو یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس زبان شناسی کے حاصلات تعلم ہے. ٹھیک ہے, زبان شناسی میں آپ دیکھیں تو جماعت اول میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بڑی ایک عام سی چیز ہے, اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا, اور اس کے مطابق آپ ہر کتاب میں سے بے شمار اغلاط نکال سکیں گے. اچھا نہیں, یہ تو غلط ہے, یہ تو اس جماعت کے لیے حاصل تعلم تھا ہی نہیں, تو اس کتاب میں یہ کیوں دیا گیا؟ جماعت اول کا حاصل تعلم ہے جی, واحد جمع بڑی ج میں فرق کر سکیں, جائے مجہول جس کو ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جائے مجہول میں فرق کر سکے. پوری پہلی جماعت میں واحد جمع کی ذیل میں آپ نے محض بچے کو یہ چیز سکھانی ہے, اس کو یہ بتانا ہے کہ بہت سی جمع کے الفاظ ہیں آپ کی جماعت میں, فرق کیسے پتا چلے گا؟ کتابیں, کتابوں, پرندہ, پرندے, پرندوں, کہ جملوں سے فرق پتا چلے گا. آپ نے سارا دھیان کس پہ رکھنا ہے کہ بڑی یہ کے الفاظ جو ہیں جمع والے وہ سیکھنے ہیں, اس میں وہ اس کے اسباق پہ اس کا اطلاق کروائیں, اس کی روزمرہ زندگی پہ اطلاق کروائیں. صرف اتنا سا واحد جمع آپ نے سکھانے ہیں. آپ کا یہی بچہ دوسری جماعت میں آ گیا تو وہاں پہ جماعت دیوم میں آپ کا حاصل تعلم بدل کے کیا ہو جائے گا؟ واحد جمع بڑی ج نون غنہ اور الف نون غنہ کو پہچان سکیں اور استعمال کر سکیں. آپ دیکھیں یہ والا حصہ تو بچہ جماعت اول میں کر کے آیا ہے نا, بڑی یہ والا. اب آپ نے دو طرح کے اور واحد جمع اس کو سکھانے ہیں, وہ بہت سے اپنے ارد گرد سے سیکھ رہا ہے. پہچان کروائیں گے آپ اس کو نون غنہ اور الف نون غنہ کی, کہ جن الفاظ کے آخر میں ان کی اضافت ہے, جو الفاظ جمع ہوتے ہوئے نون غنہ میں اور الف نون غنہ میں بدلتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے ان سے جملہ سازی کروانی ہے, استعمال
پہلے بچہ پڑھے گا تو استعمال سیکھے گا نا. پہلے آپ جو اسباق اس کو پڑھا رہے ہیں اس میں ایسے الفاظ ہوں گے جو جمع کی یہ مثال پہ پورے اتریں گے تو وہ اس کو دوبارہ استعمال کر سکے گا. اور یہ بھی حاصل تعلم پورے 1 سال کے لیے. اب آپ کا یہی بچہ جب تیسری جماعت میں آئے گا تو واحد جمع بڑی یہ نون غنہ اور الف نون غنہ کے ساتھ کس کا اضافہ کر دیا گیا؟ یہ نون غنہ. محض ایک نئی چیز، محض ایک نئی چیز. اس میں فرق پہچان سکے، یہاں پہ تھا پہچان سکے، اب یہاں پہ فرق پہچان سکے اور اس کا استعمال کر سکے. آپ دیکھیں کہ حد تدریج اس طرح سے طے کی گئی ہے، ایک ایک حاصل تعلم ایک ایک جماعت کے لیے ایک ایک سیڑھی کے طور پہ. اور واحد جمع وہ چیز ہے جو آپ دیکھیں پہلی جماعت سے شروع ہوتے ہیں اور 12ویں جماعت میں بھی ہیں. 12ویں جماعت میں بھی جمع سالم، جمع مکسر اور جمع الجمع موجود ہیں. قاعدوں کے مطابق وہ بدلتے چلے گئے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلی جماعت کو جمع الجمع کی مثالیں دے رہے ہیں. آپ کو یہ چیز پتا ہونی چاہیے کہ کس عمر کے لیے، کس جماعت کے لیے کیا سکھانا ہے آپ نے. اس کے بعد جماعت چہارم کی بات کریں تو واحد جمع میں یہ نون حمزہ، یہ نون غنہ اور الف تے، اس میں فرق پہچان سکیں اور اس کا استعمال کر سکیں. اور 5ویں جماعت میں واحد جمع کے تمام قاعدے چونکہ اس نے جو جماعت پنجم تک ضروری تھے وہ سیکھ لیے، تو اب 5ویں جماعت میں اس کا کیا کام ہوگا؟ اب جماعت پنجم میں بچہ واحد جمع کو عبارت میں پہچان سکے اور استعمال کر سکے. اس میں سے کوئی سے بھی آپ 4 سالوں میں سکھائے ہوئے واحد جمع اس کو دیں گے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے عبارات میں اس کو واحد جمع کی پہچان سکھانی ہے. کون سا عبارت میں لفظ جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے، کس قسم سے ہے، اور اس کو وہ دوبارہ سے کیسے استعمال کرے گا. تخلیقی لکھائی تو ایسے ہی اس کی بنے گی نا، اس میں بہتری تو تبھی آئے گی. اب یہ چیز جب تک مجھے نہیں معلوم ہوگی میں کس طرح سے اسے واحد جمع سکھاؤں. تو یہاں پہ یہ آپ کا کام ہے. چونکہ 5ویں تک کے اساتذہ ہیں تو آپ بس یہیں تک سیکھیں. اس کے بعد والے بالکل اسی قاعدے کو ہم 6 سے 8ویں تک لے کے چلتے ہیں اور پھر یہی آپ کی اگلی جماعتوں میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک اور ہماری صلاحیت ہے پڑھنے کی، جس پہ ہم کافی زور دیتے ہیں. اچھا، بعض اوقات ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ بچوں کی پڑھنے کی صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہے. کیا آپ میں سے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہوا؟ کبھی ایسا ہوا کہ کلاس کے 5-6 بچے تو بہت اچھا پڑھتے ہیں، ان کی خواندگی بہت بہترین ہے، لیکن باقی جو طلبہ ہیں وہ اتنے، ان کا جو انداز ہے خواندگی کا یا ان کی جو رفتار ہے وہ اتنی مؤثر اور اتنی بہتر نہیں ہے. کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسا، یا آپ کی ساری جماعت ہی بہت اچھا پڑھ لیتی؟ جی میم فوزیہ. یس میم، ایک دفعہ ایسے ہوا تھا میرے پریویس اسکول میں کہ 3 کلاس کا بچہ تھا اور وہ ریڈنگ میں ویک تھا. تو ڈیورنگ ایگزام اس کی انگلش کا پیپر ہو رہا تھا اور وہاں پہ تھا کہ آپ ایک ڈرائنگ بنائیں جس میں پریپوزیشنز کو جو ہے نا وہ ایکسپلین کرنا تھا کہ آپ کوئی بھی ایسی ڈرائنگ بنائیں جس میں آپ انڈر کی پریپوزیشن کو جو ہے نا وہ ڈرائنگ کے ذریعے ایکسپلین کریں اور پھر اس کو نا ریٹن میں بھی بتائیں کہ آپ نے کیا کیا. تو اس بچے کیونکہ ریڈنگ میں ویک تھا تو اس نے ہینڈ ریز کیا اور ٹیچر کو بلایا کہ مجھے کوشچن جو ہے نا وہ پراپر ریڈ کر کے دیں. ٹیچر نے اس کو ریڈ کر کے دیا تو اس بچے نے اتنی خوبصورت، اتنی نیٹ ڈرائنگ بنائی چیئر کی اور اس کے نیچے ایک بنائی وال میں بھی، مطلب انتہائی ایکوریٹ اس نے کلرز بھی کیے، لیکن وہ ریٹن میں نا اس کو ایکسپلین نہیں کر پایا کیونکہ وہ اور لکھنے میں جو ہے نا وہ کمزور تھا. لیکن اس بچے کی جو ڈرائنگ کی ایبلٹیز، جو آرٹ اس کے اندر تھا، وہ باقی بچوں کی ڈرائنگ کی نسبت بہت اچھا تھا. تو ایسا ہوتا ہے، بالکل ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں میم، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارا روایتی طریقہ تدریس ہے، جی ایم ایس سی اسکول میں آپ کی طرف بھی آ رہی ہوں، کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بچے بہت اچھا، جن کی خواندگی بہت اچھی ہوتی ہے، کچھ بچے ہوتے ہیں ایسے، یہ بھی ایک خدا داد صلاحیت ہے، کچھ بچے اس کو خود بہتر کرتے ہیں، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو ہم ان بچوں کو بار بار کمرہ جماعت میں کہتے ہیں کہ وہی پڑھیں گے وہی پڑھیں گے.
اسے ہمیں لگتا ہے کہ باقی بچے جلدی سیکھ لیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ کا جو آپ کا حاصل تعلم ہے یہ ہر بچے کے لیے ہے، یہ اس جماعت میں موجود ہر بچے کے لیے. آپ نے پڑھنے کی یہ سرگرمی، اس دن کی سرگرمی جس دن یہ حاصل تعلم ہوگا، ہر بچے سے کروانی ہے. ہمارے کچھ بچے کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں، جیسے میم نے ابھی مثال دی، کیونکہ وہ پورا سال اساتذہ کرام نے ان کو جہاں پہ کمی تھی، جہاں پہ کمزوری تھی، وہاں پہ کام ہی نہیں کیا. تو یہاں پہ ہم اس بچے کی اس شخصیت کے اس پہلو کو مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے. جی ایم ایس سی اسکول، آپ کا بھی ہاتھ کھڑا تھا، آپ مجھے بتائیں گے اس کو؟ اچھا، آپ کو اس میں بڑی اچھی ایک بات ابھی پتا چلے. جی میم، موسٹلی اس طرح ہوتا ہے کہ ہر کلاس میں تقریباً 2-3 اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو بالکل بھی ریڈنگ کرنی نہیں آ رہی ہوتی. اس کے لیے ہمیں اسپیشل ایفرٹ بھی کرنی پڑتی ہے، جس طرح ان کو ہجے کروائے جائیں، ان کو بیسک چیزیں پڑھائی جائیں، جیسے حروف پڑھائے جائیں. پھر اس کے بعد وہ 1-2-3 لیول تک بچوں کو لا کے سکھا کے تو پھر ہم انہیں بڑی کلاس کی جو بک ہوتی ہے یا لیسن ہوتا ہے وہاں تک ہم لے کے جاتے ہیں. اس کے باوجود بھی یا تو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، یا وہ بچے جن کی بیس نہیں بنی ہوتی، وہ بچوں کو بہت ویکنس رہتی ہے لاسٹ تک جانے کے لیے، وہ کلاس میں بے شمار ایشو بنا رہے ہوتے ہیں. میم اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں کیا ہے. بڑا آسان سا حل ہے. اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہماری جماعت میں کوئی بچہ ایسا نہ ہو کہ جس کو اردو یا انگریزی پڑھنا نہ آئے. کیونکہ جب ہم لینگویجز کی بات کرتے ہیں تو اردو اور انگریزی ایک دوسرے کے مساوی چلتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. آپ دیکھیں پہلی جماعت کا آپ کے پاس بچہ ہے، نصاب میں اس کے لیے ایک حاصل تعلم رکھا گیا ہے کہ 100 الفاظ پر مبنی عبارت درست طریقے سے پڑھ سکے. پہلی جماعت اور 100 الفاظ. اب ان 100 الفاظ میں وہ بصری الفاظ بھی شامل ہیں جو اس نے ای سی سی کے ابتدائی 3 سالوں میں سیکھے ہیں. اور آپ کا یہ حاصل تعلم جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا سال کے آخر تک مکمل ہوگا. آپ شروع اس کو کروائیں گے 2 جملوں سے، 4 جملوں سے. ہر جملہ اگر آپ کا 6 الفاظ پر مبنی بھی ہے تو 5 جملوں میں اس کے 30 الفاظ بنیں گے. ہر ہفتے میں آپ 2 دن بھی اس کی پڑھنے کی یہ سرگرمی کروائیں گے تو وہ بچہ، اگر آپ ہر ہفتے 5 کے ساتھ ایک جملہ، 4 کے ساتھ ایک جملہ یا 3 کے ساتھ ایک جملے کی اضافت سے سکھائیں گے تو سال کے آخر میں آپ دیکھیں کہ 100 الفاظ پر مبنی عبارت ہر بچہ پڑھنے کے قابل ہوگا. ہم مار کہاں پہ کھاتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو اصوات نہیں سکھاتے، ہم اشکال پہ غور کرتے ہیں. میرے بچوں کو یہ تو پتا ہے کہ بے کی شکل کیا ہے، بے کی صوت کیا ہے، اصوات بدلتی کیسے ہیں، اس کو یہ نہیں معلوم. جب وہ اصوات نہیں سیکھے گا، وہ صرف اشکال کو سیکھے گا تو وہ کبھی بھی الفاظ سازی نہیں سیکھ سکتا. آپ سب کو معلوم ہے کہ اردو میں بنیادی چیز ہی صوت ہے. اصوات کے ذریعے ہم اس کو ارکان سازی سکھاتے ہیں، ارکان ملا کر اس کے الفاظ بناتے ہیں اور الفاظ ملا کر اس کی عبارات بنتی ہیں، اس کے جملے بنتے ہیں اور جملوں سے عبارت تشکیل پاتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم صوت پہ کام نہیں کرتے. آپ دیکھیں ای سی سی میں کیا ہے، فونکس ہیں. ہر حرف کی، انگریزی کے ہر الفابیٹ کی ایک مخصوص آواز ہے، ایک مخصوص صوت ہے. وہ فونکس پہ کام کرتے ہیں، ان کا کام فونک. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اشکال پہ کام کرتے ہیں، محض شکلوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اصوات پہ کبھی کام نہیں کیا. تو آپ نے کیا کرنا؟ اچھا، اگر آپ پہلی کے بچے کو ایک سال میں 100 الفاظ پر مبنی عبارت پڑھنا سکھائیں تو دوسری جماعت میں پہنچ کے یہی بچہ 150 الفاظ پر مبنی عبارت پڑھنے کے قابل ہوگا. دوسری جماعت کا حاصل تعلم ہے 150 الفاظ پر مبنی عبارت درست طریقے سے پڑھ سکے. یعنی محض 50 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے جو اس نے پورے سال میں جس کی مشق کرنی ہے. اگر آپ تیسری جماعت کی بات کریں تو وہاں پر الفاظ کی تعداد 150 سے بڑھا کر نصاب میں 200 کر دی گئی ہے. اب وہ 200 الفاظ کو وہ کسی بھی صورت میں آپ اس کو عبارت کی صورت میں دیں، چھوٹے چھوٹے اقتباسات کی صورت میں دیں تو وہ ان کو پڑھنے کے، روانی کے ساتھ پڑھنے کے، درست تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہوگا. یہ بچہ جب چوتھی جماعت میں آئے گا تو اس کے الفاظ کی تعداد 200 سے بڑھ کر 250 ہو جائے گی اور وہ اس کو درست ادائی کے ساتھ ادا کرنے کی مشق کر چکا. یہی بچہ جب 5ویں جماعت میں آئے گا
تو یہاں پر اس کے الفاظ کی تعداد 50 کے اضافے کے ساتھ 300 الفاظ ہو چکی ہے. آپ دیکھیے گا کہ ایڈ ٹیک میں پروگرام میں جو کتاب شامل ہے اس میں آپ الفاظ کو گن لیجئے. آپ کے اردو کے جو اسباق شامل کیے گئے ان میں الفاظ کی تعداد یہی رکھی گئی ہے, اور اس میں بھی ابتدا میں ایسے الفاظ, ابتدائی اسباق میں ایسے الفاظ شامل کیے جاتے ہیں کہ جو پچھلی جماعت کے آخری اسباق میں زیادہ ہوں, تاکہ بچہ ایک واقف چیز, جس چیز سے واقف ہے اس کے ذریعے وہ نئی چیزوں کو سیکھ سکے. تو کیا اس طرح اگر آپ پورا سال ایک بچے کو پڑھائیں گے تو وہ دوبارہ وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوگا؟ ہر بچہ کیا ایک طرح سے نہیں پڑھ سکے گا؟ آپ نے محض ہر ہفتے میں اس کو 2 سے 3 دفعہ یہ سرگرمی, ہر بچے نے ایک دفعہ سرگرمی کرنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو 100 کے 100 الفاظ پر مبنی عبارت پڑھائیں. ہم مختلف سرگرمیاں کروا سکتے ہیں. آپ اس کو گروہوں میں تقسیم کر کے یہ کام کروا سکتے ہیں, جوڑیوں کی صورت میں کروا سکتے ہیں, گھر کے کام کی صورت میں دے کے اگلے دن 2 جملے پڑھوا کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ بچے نے کام کیا یا نہیں. لیکن دیکھیں اس میں ساری کوشش ہماری ہے, کام میں نے کرنا ہے, سکھانا میں نے, اس کو سکھانے کے لیے مختلف سرگرمیاں جو ہیں ان کو تیار میں نے کرنا ہے. تو یہ ہمارا نصاب اس طرح سے ایک دوسرے سے مربوط ہے, ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اگر آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی. لکھنا کی بھی اسی طرح سے مہارت ہے, میرا خیال ہے اس پہ زیادہ وقت نہیں لیتے آپ کو. نصاب کس طرح سے عمودی طور پر ایک دوسرے سے مربوط ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو آپ کتابوں میں ضرور دیکھیے گا. یہ 1 سے 5ویں کے اساتذہ کے لیے بنیاد بنا کے دینا انتہائی ضروری ہے. جیسے میم نے ابھی جی ایم ایس سی سے جو ہیں انہوں نے بات کی کہ بعض اوقات ان کے پاس ایسے بچے بھی آتے ہیں, ایسے طلبہ بھی آتے ہیں جو 6ٹھی 7ویں میں یا بڑی جماعت میں ہوتے ہیں, تو ان کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں وہ بھی نہیں درست انداز میں پڑھ سکتے, کیونکہ چھوٹے جب وہ پہلی میں ہوتے ہیں, 2ری یا 3ری میں ہوتے ہیں, تو وہاں پہ کسی نے ان کو اس طرح نہیں سکھایا ہوتا, اور پھر ان کو 5 سال پیچھے بچے کو لے جا کے وہاں سے وہ سیڑھیاں دوبارہ سے چڑھنے کی مشق کروانا پڑتی ہے. تو اب آپ نے اپنے ذہن میں اس چیز کو بالکل واضح انداز میں بٹھا لیجئے کہ ایک ذمہ داری جو ہے وہ آپ کو جو دی گئی وہ پورے 1 سال کے لیے, اور آپ نے اس کو احسن انداز میں پورا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں جی, ایڈ ٹیک پہ آ جاتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا یہ کام جو ہے اس کو ہم جلد از جلد مکمل کریں, یا یہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکے. ایڈ ٹیک کیا ہے اور ایڈ ٹیک کے فوائد کیا ہیں؟ تو جناب ایڈ ٹیک اس لیے ضروری ہو گیا, جیسے میں نے خود شروع میں یہ بات کی تھی کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے, خاص طور پہ اگر میں 9ویں 10ویں کے بچوں کی بات کروں تو وہ اردو کے مضمون کو سب سے مشکل اور سب سے آسان سمجھتے ہیں. جماعت نہم دہم میں جب وہ بورڈ کے امتحانات دیتے ہیں تو وہ اردو کے مضمون کو سب سے مشکل اور سب سے آسان سمجھتے ہیں. کیسے؟ کوئی آپ میں سے کسی کے پاس ایسا کوئی اس سوال کے لیے کوئی جواب ہو؟ اچھا 5ویں کے بچوں کی بات کر لیتے ہیں. 5ویں تک بچوں کو اردو مشکل لگتی ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے نا؟ 5ویں تک کے بچوں کو اردو ایک مشکل مضمون لگتا ہے. جی میم, GMSE. میم بچے اردو کو بہت ایزی سمجھتے ہیں کہ یہ اردو میں لکھی ہوئی بک ہے, اردو ہے, آسان ہے. وہ انگلش, میتھ یا باقی سبجیکٹس کو وہ اس کی پین بھی لے رہے ہوتے ہیں, فکر بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اردو میں وہ یہی سمجھتے ہیں تو اردو ہے اس کی, یہ اردو ہے اس کی. تو حالانکہ اردو بہت, میرے نزدیک تو بہت مشکل سبجیکٹ ہے, اور اس میں مہارت ہونی بہت ضروری ہے. مہارت ہونی. اچھا میم آپ نے بالکل صحیح کہا, ان کو آسان لگتی ہے, سب سے آسان مضمون اردو ہے. لیکن جب اردو کا امتحان ہوتا ہے, اردو کا آپ پرچہ لیتے ہیں, تو اس میں ایسے ایسے جملے ہوتے ہیں, ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں, وہ اپنی اس طرح کی باتیں لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مطلب آپ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہوتے رہتے ہیں. یہ وہ آسان مضمون ہے جسے پورا سال انہوں نے نہیں دیکھا, آپ کی بات بھی نہیں سنی. اچھا ہم نے بھی تو ان کو خیر نہیں سیکھنے دیا نا. ہم کیا کرتے ہیں, جب کمرہ جماعت میں جاتے ہیں تو تختہ تحریر کو بھر دیا اور بچوں سے کہا اس کو اپنی کاپی پر اتار لو. بچے نے گھر جا کے اس کو یاد کر لیا, رٹا لگا لیا اور پرچے میں اس کو لکھ دیا, اس لیے تو آسان ہے. عام زندگی میں اس سے کیسے استعمال کرنا ہے,
عام زندگی میں اس نے 5ویں جماعت پاس بچہ ہے یا 5ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے تو اس نے ایک درخواست لکھنی ہے، وہ نہیں لکھ سکتا کیونکہ وہ کبھی اس کو تختہ تحریر پر درج کر کے دی نہیں گئی یا وہاں پہ سکھائی نہیں گئی، یا اگر سکھائی ہے تو وہ صرف محض کون سی درخواست لکھ سکتا ہے، بیماری کی یا ضروری کام کی. آپ اس کو کہیں بڑا اچھا ایک دفعہ کسی اسکول میں جانا ہوا، انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی، کہتے ہیں جی درخواست نویسی سکھائی 4تھی جماعت میں. کہتے ہیں جب مشق کروائی تو ایک دن ایسا ہوا کہ بچے کچھ لے کے آئے ہوئے تھے، کچھ ان کے پاس گیند تھی یا کچھ بھی، کہ جو اسکول میں اس دن کے لیے اس کی اجازت نہیں تھی. تو وہ کہتی ہیں، وہ جو معلمہ تھی وہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ پاس رکھ لی، اور بچے جب مجھ سے لینے کے لیے آئے اس دن کے اختتام پر تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا تمہیں تمہاری چیز تو واپس ملے گی، درخواست لکھ کے لاؤ. اس کو واپس لینے کے لیے درخواست لکھ کے لاؤ، اور درخواست اردو میں ہونی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ مجھے اس دن بڑا اچھا لگا کہ بچوں نے واقعی اس کو مکمل اچھے جملوں میں، مربوط جملوں میں، بڑے اچھے انداز میں ایک درخواست لکھی، جس میں یہ اپنے اساتذہ کرام سے یہ گزارش کی گئی کہ ان کی چیز جو ہے، مطلوبہ چیز جو بھی تھی وہ ان کو واپس کی جائے. تو ہم اس طرح بہت سی چیزیں سکھا سکتے ہیں بچوں کو. یہ چیزیں اب دراصل ہم آپ کو کیسے سکھائیں گے؟ ایڈ ٹیک میں. ایڈ ٹیک کے آپ کو مختلف بہت سے فائدے ہیں. کچھ آپ کو چیزیں بتا دوں کہ ایڈ ٹیک کے ذریعے اب آپ کا بچہ جو اردو کو آسان سمجھتا ہے اور پڑھتا نہیں، اس کو روز پڑھنا پڑے گی. کیوں؟ کیونکہ اس سے سبق دلچسپ اور زیادہ بہتر انداز میں اس کو یاد رہے گا. اچھا، ایڈ ٹیک کی وجہ سے آپ کا بچہ اردو سیکھنے کے لیے بہت زیادہ مصروف ہو جائے گا، کیونکہ نصاب نے دیا ہوا ہے اس کو مختلف جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں ان کا استعمال کرنا پڑے گا. کچھ سننے کے لیے، لکھنے کے لیے، ذخیرہ الفاظ میں اضافے کے لیے، اس کی جو لغات ہیں، جو ڈیجیٹل لغات ہیں، ان کے استعمال کے لیے. تو اس سے اس کو یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ ہم نے اس کے لیے ایک ایسے راستے کا تعین کر لیا ہے، یا اس کے لیے ایک ایسے راستہ کا چناؤ کر کے اس کو دے دیا ہے کہ جہاں پہ وہ چلتے ہوئے ان چیزوں کو زیادہ دلچسپی سے کر سکتے ہیں. پھر مختلف سیکھنے کے انداز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ روز کا اردو روز ایک ہی انداز میں پڑھائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. آپ نے ہر چیز کو ہر روز ایک نئے انداز میں لے کے چلنا ہے. اس میں جی پھر ڈیجیٹل سٹوری بہت ہے، شاعری اور کہانی تخلیق کرنے کے اس میں ذرائع شامل ہیں. ایڈ ٹیک نے آپ لوگوں کے لیے جو ایک فائدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا کام بہت آسان بنا دیا ہے. جو لوگ ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں ان کو اندازہ ہوگا، جن لوگوں نے آج جو لے رہے ہیں صرف ورکشاپ، آپ کو پتا چلے گا جیسے جیسے اسکول کھلیں گے کہ جو آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنا ایک تدریسی منصوبہ بندی یا تدریسی خاکہ بناتے تھے، اب وہ آپ کو نہیں بنانا پڑے گا. آپ لوگ جو ورک شیٹ بناتے تھے وہ نہیں بنانی پڑے گی. آپ لوگ جو اپنے لیے کوشچن بینک یا سوال نامے تیار کرتے تھے وہ نہیں کرنے پڑے. آپ جو اپنے لیے فلیش کارڈز یا اس طرح کی کلاس میں استعمال کرنے کے لیے مختلف سرگرمیوں کے لیے جو مختلف چیزیں بناتے تھے وہ نہیں کرنی پڑیں گی. آپ کو سب کچھ ڈیجیٹلی موجود ملے گا اور آپ نے محض اس سے فائدہ اٹھانا ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں جناب ایڈ ٹیک کی کتاب ہے کس طرح سے. سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے یہاں پہ اردو کی پہلی کتاب، اس پہ نظر ڈال لیں. یہ کتاب محض نصاب کا ایک حصہ ہے. اس میں نصاب کو میں جتنا بھی ہمیں مواد کہا گیا اس کو ہم نے عملی شکل میں فراہم کرنے کا ایک اس کو ذریعہ بنایا، اور نصاب کے متعین کردہ جو اہداف ہیں یہ ان کے حصول میں آپ کے لیے انتہائی مددگار ہے. کیونکہ اس پہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ابھی نصاب دیکھا، اس پہ نصاب کے ہر پہلو پہ کام کیا گیا. اس کتاب پہ سننے، بولنے، پڑھنے، لکھنے اور زبان شناسی کی تمام سرگرمیوں، تمام حاصلات تعلم کو جتنا جتنا اس میں اس کی اوسط بنتی تھی اتنی دفعہ اس کو شامل کیا گیا. اچھا، اس کتاب میں آپ لوگوں کی نظر سے ایک چیز گزری ہوگی بی لفٹ کے انداز میں. آپ نے یہ اصطلاح سنی ہوگی بی لفٹ. اچھا، اب بی لفٹ کیا ہے اس کو آپ ذرا دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے. بی لفٹ میں اردو میں ہم نے بی لفٹ کو کس طرح سے دیا ہے. اب بی لفٹ دراصل ہے کیا؟ سب سے پہلے بی سے ہے بریجنگ. آپ کے جو باقی مضامین ہے جیسے انگلش ہے، جیسے میتھمیٹکس ہے، سائنسز ہیں، ان میں یہ اصطلاحات اسی طرح سے انگریزی میں دی گئی ہیں. بی اسٹینڈس فار بی بریجن. اردو میں آپ کو بریجن کے لیے جو اصطلاح دی گئی ہے وہ ہے تسلسل. تسلسل کا معنی سے آپ سب واقف ہوں گے، یعنی ایک چیز جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور وہ اس کے بعد بھی جاری رہے گی.
تو آپ کی سب سے پہلی سرگرمی جو کمرہ جماعت میں جا کے آپ نے کروانی ہے، جو بچوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور آپ کے پاس آپ کے ٹیبز اور اس میں بھی ہوگی، وہ ہے تسلسل کی سرگرمی۔ تسلسل کی سرگرمی 3 سے 5 منٹ میں مکمل کروائی جائے گی۔ اس میں اساتذہ کرام بچوں کی رہنمائی کریں گے، ان کو مکمل طور پر مفلوج نہیں کریں گے۔ رہنمائی سے یہاں پر میری مراد یہ ہے کہ آپ، جیسے میم نے ابھی کہا، آپ ان کو ابتدان سوال یا جو دی گئی ہے اوپر آپ کو سوال ہی عام طور پر دیے گئے، وہ پڑھ کر بتا تو سکتے ہیں، سمجھا تو سکتے ہیں، لیکن اس کو حل نہیں کروا سکتے، جواب نہیں بتا سکتے۔ تسلسل کی سرگرمی بچوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے محض ان کو وہ بتانا ہے کہ یہ پوچھا گیا ہے، آپ کو جو بہتر لگ رہا ہے، آپ کے خیال میں اس کا جو جواب ہے یا جس طرح ہونا چاہیے اس کو کر دیجئے۔ اس کے بعد ہے بی لفٹ میں ایل سے مراد ہے لرننگ آؤٹ کم، اور اردو میں آپ سب جانتے ہیں لرننگ آؤٹ کم سے مراد ہے حاصل تعلم۔ جب وہ ایک سے زیادہ ہوں گے تو وہ حاصلات تعلم ہو جائیں گے، اور حاصل تعلم میں اور آپ مجاز نہیں ہیں کہ خود سے بنا سکیں یا ہمارا یہ خیال ہو، بلکہ تمام حاصلات تعلم جو ہیں وہ نصاب میں دیے گئے ہیں اور ہم محض وہاں سے کاپی کرتے ہیں اور کتاب میں پیسٹ کر دیتے ہیں۔ میں اس میں لفظی غلطی کے علاوہ، جس کو ہم ٹائپو ایرر کے، اس کے علاوہ کسی طرح کی تبدیلی یا تحریف کرنے کی مجاز نہیں ہوں، یا آپ میں سے کسی کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے۔ ہم محض اس کو جس انداز میں نصاب میں دیا گیا اس کو ویسا اس میں لگا دیتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم نے اپنی سرگرمیاں خود سے ڈیزائن کرنی ہے، تخلیق کرنی ہے، مرتب کرنی ہے۔ تو ایل سے مراد یہاں پہ ہے حاصل تعلم یا حاصلات تعلم۔ پھر آ جاتے ہیں آئے پہ، بی لفٹ کا آئے سے مراد ہے جناب اسلامک پرسپیکٹو، اور اسلامک پرسپیکٹو سے اسلامی نقطہ نظر کے اس سبق کا اسلامی پہلو کیا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے ہاں بڑا اچھا یہ ایک رائج طریقہ ہے، یا ہمیں بڑا یہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ہر چیز کا سکھانے کا ایک اسلامی پہلو، ایک اسلامی نقطہ نظر ضرور دکھاتے ہیں۔ جیسے کچھ دن پہلے ایک سبق چل رہا تھا، نظم تھی غالباً ہماری کسی جماعت میں، اور وہاں پر ہم قافیہ الفاظ تھے، تو اس پہ بڑا اچھا ایک پہلو تھا سورہ رحمان کا، کہ اللہ تعالیٰ نے خود خوبصورتی کے لیے، ترنم کے لیے، آہنگ کے لیے سورہ رحمان میں ہم آواز الفاظ کا استعمال کیا ہے، اور بے انتہا خوبصورت انداز میں۔ آپ اس انداز میں بچے کو سکھائیں، وہ کیسے نہ سیکھے گا آپ کے ہم قافیہ الفاظ۔ تو یہاں پر ہمارا آئے سے مراد اسلامی نقطہ نظر ہے جو آپ کی باقی کتابوں میں اسلامک پرسپیکٹو ہے۔ پھر آپ بات کرتے ہیں ایف کی، تو یہاں پر 2 ایف موجود ہیں۔ پہلا ایف ہے فوکس، آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے تو وہ ہے مرکزیت، وہ چیز جس پہ سب سے زیادہ غور کرنا ہے، جو اس دن کا لب لباب ہے، اس دن کا جو آپ کا سیکھنے کی، سکھانے کی چیز ہوگی، یہ وہ حاصل تعلم سے ایکسٹریکٹ کردہ یا اخذ کردہ چیز ہوگی جو ہم نے اس دن سکھانی ہوگی۔ مرکزیت، مرکزیت پہ آپ لوگ دیکھیے گا، مرکزیت پہ ایک ویڈیو بنا کر لگائی گئی ہے جو 3 سے 5 یا 7 منٹ تک ہے۔ کچھ اسباق، کچھ ہماری چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ وہ 7 منٹ تک بھی ویڈیوز گئی ہیں، ورنہ ہم نے کوشش کی 3 سے 4 منٹ میں رکھیں۔ جتنی حاصل تعلم کی ضرورت ہے اتنا ہی بتایا گیا ہے، آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اس کو اتنی دیر میں ہی، وہ ویڈیو ایک دفعہ اپنے کمرہ جماعت میں اس کو چلائیں، بچوں کو دکھائیں، اور دکھانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ مکمل ویڈیو بچہ دیکھے۔ یہ جو آپ اس کو ٹکڑوں میں روک روک کے بیچ میں بولیں گے تو بچے کا وہ جو دھیان ہے وہ بٹ جائے گا اور وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ اس چیز کو سکھانے کے لیے 3 سے 5 منٹ اس پہ، اس کے دھیان سے اس کو سننے پر، اس کی توجہ مرکوز کرنے پر اس کو عادی بنائیں۔ اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھے انداز میں بچے کو سمجھ نہیں آئی، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس سے میں جتنی معلومات دی گئی ہیں اس کو ایک دفعہ اور اس کو سمجھائیں۔ اضافہ کس چیز کا آپ کر سکتے ہیں؟ مثالوں کا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں اس کو ایک چیز، میرے پاس آج کا حاصل تعلم ہے، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ میں فرق پہچان سکیں، تو میں محض اس کو، چونکہ وہ اسماء سے واقف ہے، تو میں اسے اس معرفہ اور اس نکرہ، اس کی روزمرہ زندگی سے مثالیں دے کے اس میں سے اس کی تعریف اخذ کرواؤں گی اور اس کا اطلاق اس کے سبق پر کروا دوں گی۔
ایسا نہیں ہوگا کہ سبق سے منسلک کیے بغیر آپ اس کو 40 منٹ تک اسم معرفہ اور اسم نکرہ پر تقریر سناتے رہیں. آپ کے بچے کی یہ ضرورت نہیں ہے. حاصل تعلم میں فرق ہے. بتائیں معرفہ کیا ہے، نکرہ کیا ہے، دونوں کی مثالیں دیں اور دونوں کو ایک جگہ پہ رکھ کے فرق بچے سے کروا لیجئے. محض اتنا سا کام ہے کیونکہ یہ حاصل تعلم کا تقاضا ہے. تو پہلے ایف سے مراد یہ والا فوکس ہے، مرکزیت ہے. کیونکہ بعض اوقات اساتذہ کرام کو لگتا ہے کہ ہم تو 35 منٹ پڑھاتے تھے اور اب ہم نے محض 5 منٹ کی انہوں نے ویڈیو بنائی ہے اور ہمیں بھی کہتے ہیں 5 منٹ پڑھانا ہے. بچہ کیسے سیکھے گا؟ بچہ اسی طرح سیکھے گا اور وہ ایسے زیادہ بہتر انداز میں سیکھے جب وہ خود سے کچھ کام کرے گا. اس کے بعد جو دوسرا ایف ہے اس سے مراد آپ کا فارمیٹیو چیک ہے. اردو میں فارمیٹیو چیک کو تدریسی جانچ کی اصطلاح کے ساتھ لکھا گیا ہے کتابوں میں، اور تدریسی جانچ سے مراد ہے کہ آپ نے اس دن بچے کو جو کچھ سکھایا آیا بچہ وہ سیکھنے میں کامیاب ہوا یا نہیں. جو میں نے ابھی آپ سے بات کہی کہ حاصل تعلم کہ آپ کو اسی وقت آپ اپنی جانچ خود کر لیں گے کہ آیا آپ جو بچے کو چیز سکھانے آئے تھے وہ فارمیٹیو چیک سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ حصول ممکن ہوا یا نہیں. اچھا، یہ جو آپ کا حاصل تعلم ہے، یہ تدریسی جانچ ہے، یہ چونکہ آپ نے کمرہ جماعت میں کروانی ہے تو ہم نے اس کو پوری کوشش کی ہے کہ اتنا رکھا جائے کہ جو کمرہ جماعت میں ممکن ہو جس کو کروانا. اس کو بہت زیادہ لمبا نہیں رکھا گیا. یہ اتنا ہے کہ آپ کے 50 منٹ کی کلاس میں، گھنٹے کی کلاس میں، جس میں سے 5 منٹ آپ نے تسلسل کو دیے ہیں اور 12 منٹ آپ نے ویڈیو دکھانے کے ساتھ ساتھ اپنے فوکس کو دیے ہیں. تو 15 منٹ کے بعد آپ کے پاس 20 منٹ کے بعد باقی جتنا وقت بچ رہا ہے وہ تدریسی جانچ کے لیے کافی ہے، کافی سے بھی زیادہ ہے. یہاں پہ میں آپ سب سے دوبارہ یہ میری گزارش ہوگی کہ بچوں کو خود سے کام کرنے کی عادت ڈالیں. ہم آپ کو ہر چیز کے حل شدہ جو جوابات ہیں وہ دے رہے ہیں، وہ محض آپ کی سہولت کے لیے، وہ بچوں کے لیے نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے اساتذہ کرام پوچھتے ہیں جی فلاں بی لفٹ کا جواب موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے بچے کو نہیں سکھایا، اس نے مرکزیت کی وہ ویڈیو نہیں دیکھی، آپ نے اس کو نہیں سمجھایا کہ آپ کو جواب کی ضرورت پیش آ گئی. بچہ غلط لکھ رہا ہے تو اس کو لکھنے دیں، صحیح لکھ رہا ہے تو بھی لکھنے دیں. دونوں صورتوں میں آپ نے محض اس کی رہنمائی کرنی ہے. تدریسی جانچ دوران کلاس میں کروایا جائے گا. اور اس کے بعد ہے تھرائیو. تھرائیو سے مراد ہے نکھار، اور نکھار جو ہے اردو میں سے اصطلاح سے مراد گھر کا کام ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ آپ کو جو اس دن کا جو متعلقہ حاصل تعلم ہے جو آپ نے اس کو سکھایا اسی سے اس کا ہی جو کام ہے وہ نکھار کے انداز میں، یعنی اس کی صلاحیت میں مزید بہتری لانے کے لیے اسے گھر سے کرنے کے لیے دیا گیا. اور یہاں پہ ایسا ہے کہ جس دن لکھنے کا حاصل تعلم ہوگا اسی دن وہ گھر سے لکھنے کا کام کر کے لائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ روز ہی گھر جا کے لکھتا رہے، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس سے یہ مراد لینی. اچھا جی، اب نکھار، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی سے اپنی کتاب کو کہ کتاب میں یہ چیزیں ہیں کس طرح. آپ کو یاد ہوگا یا آپ سب اس مرحلے سے گزر چکے ہوں گے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سالانہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، پھر سہ ماہیوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں، پھر ہفتہ وار منصوبہ بندی کرتے ہیں، پھر روزانہ کی بنیاد پہ کرتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ڈیلی لیسن پلان ہوتا ہے، پھر ویکلی پلانز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد منتھلی ہوتے ہیں، پھر ٹرم وائز ہوتے ہیں، پھر اینول وہ جو پورے آپ کے ایک پر اینم بنائے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں. آپ کے لیے اس کتاب میں یہ آسانی ہے کہ اس کتاب کی فہرست آپ کو دے دی گئی ہے اور اس کی سالانہ تدریسی منصوبہ بندی بھی دے دی گئی ہے. اس میں ہے کیا کہ اس کے نصف اول میں اگر آپ دیکھیں، اس کی فہرست دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، مجموعی طور پر 18 اسباق نظم و نثر کے شامل کیے گئے ہیں. ان 18 اسباق کو اس طرح سے تقسیم کیا گیا ہے کہ ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، نصف اول اور نصف دوم. پہلا نصف جو ہے، پہلی جو ان کی ٹرم آپ کے حساب سے بنے گی
وہ اس میں کل 18 اسباق شامل کیے گئے ہیں اور 15 ہفتے شامل ہیں. 15 ہفتوں میں آپ نے آدھی کتاب مکمل کروانی ہے. ان 15 ہفتوں میں آپ کے 42 بی لفٹس 42 لیکچرز بنیں گے. ایک بات غور کر لیں ادھر، سمجھ لیجئے، ایک بی لفٹ سے مراد ایک دن ہے، لیکن یہ قطعاً ضروری نہیں کہ وہ اس دن مکمل ہو. آپ کو لگتا ہے کلاس ابھی شروع ہوئی ہے، بچے نئے ہیں، وہ اس طریقہ تدریس سے ابھی واقف نہیں ہے، آپ واقف نہیں، خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے، تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. آپ ایک بی لفٹ کو 2-3 دنوں میں بھی کروا سکتے ہیں. بنیاد مضبوط ہوگی تو آپ کی دیوار مضبوط ہوگی. بھاگنے کی ضرورت نہیں کہ ہم نے کہہ دیا ایک بی لفٹ ایک دن میں ہونا ہے تو میں اس کو ایک ہی میں کرواؤں گی. نہیں، ہم نے آپ کی سہولت کے لیے یہ کیا ہے. آپ کلاس میں موجود ہیں، آپ کمرہ جماعت میں موجود ہیں، آپ کو پتا ہے کہ بچہ کس انداز میں سیکھ رہا ہے، آیا اس کو سکھانے کے لیے ایک دن کافی ہے یا نہیں. اس کے لیے ہم نے آپ کو ہفتے میں صرف 4 دن دیے ہیں. ہم نے تو آپ کے 4 دن لیے ہیں، باقی 2 دن آپ کے پاس ہیں. ان 4 دنوں میں جیسے اردو کا مضمون ہے وہ ہفتے میں 4 دن پڑھایا جائے گا. آپ نے اس کو 50 منٹ سے 1 گھنٹے کی کلاس میں رکھنا ہے، تب وہ ایک بی لفٹ پورا ہوتا ہے احسن انداز میں. اچھا، یہاں پہ جب 42 حاصلات تعلم پورے ہوں گے پھر ان کا ٹرم ایگزام ہوگا، یہاں پہ ان کا جائزہ لیا جائے گا اور یہ 15ویں ہفتے میں ہوگا. اسی طرح نصف دوم کی بات کریں تو کل ہفتے آپ کے 15 ہیں، کل اسباق 9 ہیں، کیونکہ 17 اسباق تھے آپ کے. اور اس میں حاصل تعلم نمبر 43 سے لے کے 84 تک شامل کیے گئے ہیں اور سبق نمبر 10 سے 18 تک، اور ہفتہ نمبر 16 سے 29 تک آپ نے پڑھانا ہے. اور 30ویں ہفتے میں آپ نے بچوں سے امتحان لینا ہے، سالانہ امتحان. امتحانات کے لیے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مصباح صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ 30 سے 35 منٹ کا، تو یہ روایتی کلاسوں میں ایسا ہوتا ہے. ہم ایڈ ٹیک کی بات کر رہے ہیں، آپ کے روایتی کمرہ جماعت کی نہیں. آپ 30 سے 35 منٹ وہاں پڑھاتے ہیں جہاں آپ ہفتے میں 6 دن پڑھاتے ہیں. اب آپ نے ہفتے میں 4 دن پڑھانا ہے، تو آپ خود حساب کر لیجئے کہ آپ کی کلاس کتنی بنے گی. ٹھیک ہے، ایسی تقسیم پہ رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کام ہو سکتا ہے. اب ہم اسی کو اگر دیکھیں تو پہلے دن کی جو آپ کی پہلے سبق کی تقسیم ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے. یہ دیکھیے، اس میں ایک سیکنڈ سے ہاں جی، اب اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو بی لفٹ نمبر نظر آ رہا ہے، بی لفٹ نمبر 1، اور یہ آپ نے پہلے دن میں پڑھانا ہے. اس میں ایک حاصل تعلم صرف شامل کیا گیا ہے. پھر دوسرا حاصل تعلم ہے اور یہ آپ نے ایک حاصل تعلم، محض ایک حاصل تعلم ہی دوسرے دن میں آپ کا شامل ہے. تیسرے دن میں آپ کے 2 حاصلات تعلم ہیں، چوتھے دن میں پھر ایک ہے، اور 5ویں دن میں پھر ایک حاصل تعلم ہے. ہم نے یہاں پہ اگر آپ دیکھ پائیں تو آپ کے پاس کتابیں بھی یقیناً موجود ہوں گی. یہ جو دن لکھے ہوئے ہیں نا، یہ بھی ہفتے میں ہم نے 4 دن ہی لکھے ہیں. ہم نے ایسا نہیں لکھا کہ ہفتے کا 5واں دن اور 6واں دن. 4 کے بعد آپ کو دوبارہ 1 نظر آئے گا اور اس کے ساتھ 1 سے مراد دوسرے ہفتے کا پہلا دن ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہ آپ کا وہ سب کی منصوبہ بندی ہے جو ہم اپنے لیے کمرہ جماعت میں جانے سے پہلے کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا وہ لیسن پلان ہے جو ہم نے آپ کو کر کے دے دیا. یہ دیکھیے آپ کے پاس ہے. پھر آپ نے اس کے بعد اس کا ایک جائزہ بھی لینا ہے. اب ہم پہلے ہی بی لفٹ کو دیکھ لیتے ہیں. آپ کے پاس بی لفٹ نمبر 1 نظر آ رہا ہوگا اسکرین پہ. اس پہ ہے تسلسل کی ایک سرگرمی. آپ نے تسلسل کی اس سرگرمی کو، آپ سب کے پاس ٹیبز ہیں، ٹیبز ہیں آپ سب کے پاس ابھی موجود، اور آپ کے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں، تو ہم اس کو ابھی کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو کمرہ جماعت میں کرنے میں اس میں آسانی رہے. ایل ایم ایس پہ آپ نے جب اپنے کمرہ جماعت میں کیا تو آپ کے پاس یہ پہلی جماعت میں ہم نے کھولا ہوا ہے. میں کرتی جاؤں، ہم جائیں گے ایکیڈیمک مٹیریل پہ.
اور یہ آپ کی پہلی جماعت ہے ایکسپلور اور اردو، اور اردو کے بی لفٹ نمبر 1۔ یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے فرض کیجئے ہم چلے جاتے ہیں قاعدے پہ، تو یہاں پہ آپ کو ایڈ ٹیک کی کتابیں نظر آئیں گی اور بی لفٹ نمبر 1 نظر آئے گا۔ اب آپ نے جب بی لفٹ نمبر 1 دیکھا اور یہ آپ کے پاس کتاب میں موجود ہے اور یہ آپ کی ٹیب میں موجود ہے، آپ نے اس میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے، تسلسل کی آپ کو سرگرمی نظر آ رہی ہے۔ تو تسلسل کی پہلے بی لفٹ کی سرگرمی کیا ہے، میرے ساتھ مل کر دہرائیں۔ تو تمام بچوں نے یہ سرگرمی خود کرنی ہے، ان اشکال کو یا ان اصوات کو دہرا کر۔ ہم اسی کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس اسی میں آ جائے گی مرکزیت۔ آپ نے مرکزیت کا یہ جو ایک نشان بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جب کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ونڈو کھلے گی۔ اس کو میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ ونڈو آپ کے پاس مرکزیت کے اوپر جو بٹن دیا گیا ہے اس پہ کلک کرنے سے یہ ظاہر ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے ٹیب سے، چونکہ آپ نے اپنے ٹیب کو اپنی ایل ای ڈی کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے، تو آپ کو یہ ویڈیو نظر آئے گی۔ یہ ویڈیو آپ نے پوری بچوں کو دکھانی ہے۔ مختصراً آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ ہتے، نام اس کا اور اس کی صوت ہے ت، تے ت تربوز، تے ت تربوز، تھے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے صرف محض سکھانے کا یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ایل ایم ایس سے یہاں تک کیسے پہنچنا ہے۔ مرکزیت پہ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ویڈیو نظر آئے گی۔ اس کے بعد آپ آئیں تو اس پہ تدریسی جانچ ہے جو کتابوں پہ بچے کے پاس موجود ہوگی، اور آپ نے یہ تدریسی جانچ کس طرح سے کروانی کہ بچہ خود کرے گا یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد۔ اور آپ جب اس کے یہاں جواب والا یہ جو ایک بٹن ہے اس کو دبائیں گے تو آپ کو اس کا حل بھی نظر آ جائے گا۔ یہ صرف آپ کے لیے ہے کہ یا ان بچوں کو آپ دکھا سکتے ہیں کہ جن کو آپ کو لگ رہا ہے وہ نہیں کام کر پائے، تو ان کو ابتدائی جو آپ کے ایام ہے ان میں سکھانے کے لیے آپ اس کو دکھائیں، اور بچہ آپ کے ساتھ مل کے جب چلنا شروع ہو تو آپ آہستہ آہستہ اس کو خود سے کام کرنے کی عادت اس طرح ڈال سکتے ہیں۔ یہاں پر یہ موجود ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں کروانے کے بعد تو پھر آپ کا اگلا حصہ آتا ہے نکھار۔ نکھار سے مراد ہے گھر کا کام، اور آپ نے دیکھا ہے کہ گھر کے کام کے لیے کتابیں تمرین و جائزہ بی لفٹ نمبر 1 مکمل کریں۔ بچے نے یعنی گھر جا کے کام کرنا ہے اپنی ورک بک پہ، اور اردو میں اس ورک بک سے مراد ہے کتابیں تمرین و جائزہ۔ آپ نے اگلے دن بچوں کو اپنے ہی کام کی جانچ کے لیے یہ والا جو حل دیا گیا ہے، جو حل شدہ نکھار کا صفحہ ہے، یہ ان کو دکھانا ہے جا کے وہ اپنے کام کی جانچ کر سکیں، اپنے کام کا جائزہ لے سکیں، اور اس طرح سے آپ کا ایک بی لفٹ جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ میں نے آپ کو اسی وجہ سے وقت کی تقسیم بھی بتائی اور کروانے کا طریقہ بھی، تاکہ آنے والے دنوں میں جب آپ اپنے کلاسیں شروع کریں تو آپ کو کسی طرح کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، تسلسل کا مقصد میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا، یہ مقصد ہے کہ بچہ اس سے پہلے جو سیکھ کے آیا ہے اس کو بنیاد بنا کر آنے والے سبق کے، اس دن کے سبق سے خود کو منسلک کر سکے، اس کے ذہن میں ایک وہ جس کو ہم برین سٹارمنگ کہتے ہیں وہ ایک تھوڑا سا خاکہ بن سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حاصل تعلم ہے، آپ کو یہ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے جس ترتیب سے بی لفٹ لکھا ہوا ہے اسی ترتیب سے اس پہ کام کیا ہوا ہے۔ آپ نے بچے کو اس دن کا مقصد بتانا ہے کہ آج وہ کیا سیکھنے جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کا اس سبق کا اسلامی نقطہ نظر ہے، پھر مرکزیت ہے۔ مرکزیت کا یہ حصہ جیسا آپ کو میں دکھا رہی ہوں آپ کی کتاب میں لگا ہوا ہے، آپ اگر اس کو اسی طرح سے کلک کریں گے تو آپ کا اس پہ موجود جو ویڈیو ہے وہ ایل ایم ایس پہ جائے گی، بھی وہ آپ کو ویڈیو نظر آئے گی، اور آپ نے اس چیز کو کروانا نہیں بس۔ پھر آپ کی تدریسی جانچ جو آپ نے کروانی ہے جو ایف ہے، اور آخری ٹی جو نکھار ہے وہ گھر کے کام کا ایک حصہ ہے جو آپ نے بچے کو دینا ہے۔ کروانے کا طریقہ اس لیے آپ کو تفصیلاً سمجھایا گیا کہ آپ اس کو احسن انداز میں کروا سکیں، آپ کو کسی طرح کی کوئی مشکل نہ پیش ہے۔
اب ایک اور اہم چیز جو آپ کو بتاؤں، پہلی سے 5ویں جماعت تک آپ کے جو جائزے ہیں ہر سبق کے ساتھ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہر سبق کے ساتھ اس میں ایک دن مخصوص کیا گیا ہے جائزے کے لیے، تو یہ آپ کی کتاب تمرین و جائزہ میں موجود ہیں، جس کو ہم اسیسمنٹ کہتے ہیں۔ اب یہ ہم نے اس لیے بنائی کہ حاصل تعلم یا حاصلات تعلم پر کس طرح سے جائزہ یا اسیسمنٹ لی جا سکتی ہے۔ بچہ وہاں سے اس کی مشق کرے گا، آپ وہاں سے اس کو دیکھ لیں، آپ اسی انداز میں نہیں بنا کے دینا چاہتے ہیں ضرور بنائیں، لیکن ہم نے آپ کو وہ جو جائزے کی مشق ہے وہ بنا کے دی ہے کتاب تمرین و جائزہ میں، پہلی سے 5ویں تک، اور 6 سے 8ویں تک آپ کے LMS پہ آن لائن جائزہ جو ہے وہ وہاں سے آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ایک اور تھا جس کو آپ کو سمجھنا ضروری تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا کام کہ ایڈ ٹیک کیا ہے، نصاب کیا ہے، نصاب کے مطابق ایڈ ٹیک کو کیسے لے کے چلنا ہے، آنے والے دنوں میں آپ کا کیا کام ہوگا اور ہمارا کیا کام ہوگا۔ لوگ تو زیادہ چونکہ موجود تو ہیں لیکن غائب ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھ لیجئے کیونکہ میں یہاں بھی موجود ہوں۔ جی کسی کا کوئی سوال؟ جی GMSE میم میرا یہ کوشچن تھا کہ جس طرح ہم نے ایک لیسن ہے یا اس کا بی لفٹ ہے تو جی سب سے پہلے اس کا بریجنگ ہے، جی بریجنگ میں بچے کو ہم نے جو ایکٹیویٹی ہے جو کام کروایا اس میں بچہ خود سے کام کر رہا ہے، بالکل تو ایسا پھر ہی اس کی اسیسمنٹ ہم راؤنڈ لگا کے تو کریں گے، اگر کوئی بچہ غلط لکھتا ہے کچھ خرابی کرتا ہے تو کیا وہ درستی کے لیے بچہ خود ہی درست کرے گا، بالکل اس خود کا آنسر کرے ہم اس کو اسکرین پہ دکھائیں گے، گا، بالکل خود کرے گا، اس کا اسی ایک طرح طریقہ ہے۔ فارمیٹو چیک میں اچھا میں یہاں پہ اگر تھرائیو بتا میں دوں، میں اگر جی یہاں پہ چلیں ٹھیک ہے، آپ سوال پورا کر دیجیے، سوال پورا کر۔ جی اسی طرح فارمیٹو چیک میں اور تھرائیو میں، فارمیٹو چیک میں تو یہ ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا سکھایا، پھر بچے پہ ہم نے چھوڑ دیا کہ یہ کلاس ورک کرے، اس کے بعد ہم بچوں کا جائزہ تو لگا رہے ہیں کہ کچھ بچوں نے صحیح کیا کچھ نے غلط کیا، پھر اس کو درست کروانے کے لیے آیا بچے کو ہم آنسر دکھائیں گے اسکرین پہ کہ وہ بچہ اپنی درستی خود کرے، بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے، آپ صحیح سمجھیے۔ اور ایک بات بتاتی سیم ہوں، ایک بات بتاتی ہوں، جہاں تک تسلسل کی بات ہے، تسلسل میں عام طور پہ 5ویں جماعت تک ہم نے ایسا کام دیا کہ جس میں اس نے خود سوچ کے کسی ایک درست جواب پہ اس کی نشاندہی کرنی ہے، لکھنے کا کام 6 سے شروع ہو رہا ہے، بہرحال وہاں بھی آپ اس کو جواب ضرور دکھائیں۔ آپ چونکہ جب بچہ وہ سرگرمی تسلسل کی کر رہا ہے تو آپ اس میں کمرہ جماعت میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا بچہ کیا کر رہا ہے، آپ ساتھ ساتھ اس کے نمبر لگا رہے ہیں۔ یہ نمبر حرف آخر نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ہم محض کیا دیکھ رہے ہیں کہ آیا بچے کا پریویس نالج ہے، وہ پہلے سے کسی چیز سے واقف ہے یا نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ نمبر لگ جائیں گے تو بچہ بعد میں درستی کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مقصد بچے کو سکھانا ہے، نمبر نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے شروع میں کہا کہ نمبر گیم سے باہر آ جائیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ درستی کیوں کوائیں گے؟ تاکہ اگلی دفعہ کے لیے بچے کے ذہن میں جو چیز ہے وہ بہتر ہو سکے۔ درستی کا ایک طریقہ بتاتی ہوں، کوشش کیا کریں کہ بچہ جو ہے وہ اپنے اس کا لکھا ہوا سارا نہ مٹایا کریں، پھر وہ کوشش نہیں کرتا، آپ اس کو بتائیں کہ جو اس نے کیا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ مزید بہتر ہو سکتا تھا اگر وہ اس کو اس انداز میں کر لے۔ وہ جب آپ کا لکھا ہوا جواب یا ہماری طرف سے جو جواب آپ کو دیے گئے اس جیسا لکھے گا، اس کو لکھے گا، وہ الگ سے لکھوا کے اوپر پیسٹ کروا دیں، چسپاں کروا دیں اس کے کام کے اوپر، تاکہ وہ اوپر نیچے اپنا اور اس کام کا موازنہ کرتا رہے۔ چسپاں کروانے سے میری مراد ہرگز یہ نہیں کہ پورا پیسٹ کروائیں، اوپر سٹیپل کر دیجئے یا اوپر اس کو گوند لگا کے لگوا دیں، تاکہ بچہ جو نیا جواب لکھا ہے اور جو اپنا جواب ہے اس میں موازنہ کر سکے اس کو پڑھتے ہوئے بار بار۔ تو آپ نے یہ طریقہ کرنا ہے۔ جی اور کسی کا سوال؟
آج کی نشست سے متعلق کسی کا اگر کوئی سوال، کوئی الجھن، کوئی پریشانی ہو تو آپ ضرور پوچھیے، ورنہ اپنا بہت خیال رکھیے۔ یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور آپ نے سیکھا ہوگا آج کی نشست سے۔ جو لوگ ایڈ ٹیک پہ ہمارے ساتھ شامل ہیں، جو مارچ کے اسکول تھے، ویسے میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے میں نہیں جانتی، کیونکہ آپ کے اسکولوں کی طرف سے میں موجود تھی، اور آپ نے ماشاءاللہ کیمراز مسلسل بند رکھ کے مجھے احساس دلایا ہے اس بات کا کہ آپ وہ چکنے کھڑے ہیں کہ جن پہ کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جی مہوش صاحبہ، آج صبح ٹریننگ انگریزی کا جو نشست ہے یا انگلش کی جو ٹریننگ ہے وہ ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے مقاصد میں کامیابی دے، اور مقصد ہم سب کا مشترکہ ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے بچوں کو جو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ نافع علم ہم بچوں کو سکھا سکیں، جس کے لیے میں، آپ اور ہم سب موجود ہیں۔ مریم صاحبہ، امید واثق ہے کہ یہ نشست آج کی جو ہے اس کی ریکارڈنگ موجود ہوگی، آپ کو دی جائے گی۔ لیکن میرا خیال ہے آپ کو 2 گھنٹے کافی نہیں تھے، مجھے آپ نے برداشت کیا، آپ دوبارہ کیوں سنیں گی اس کو؟ اچھا آپ انگریزی کے لیے بات کر رہی ہیں۔ انگریزی والے جو ہے اس سیشن کی، اس نشست کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ میں نے گروپ میں ویسے صبح یہ بھیجا تھا تاکہ سب دوبارہ سے اس کو دیکھ لیں۔ اس میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے، جیسے کل ہمارا اردو کا 6 سے 8ویں تک کی نشست تھی، اب وہ کسی وجہ سے نہیں ہو پائے گی، وہ پرسوں ہوگی۔ آپ جو لوگ اسکولوں کے ساتھ موجود ہیں ایڈ ٹیک کی طرف سے، وہ اپنے گروپس کو ضرور دیکھا کریں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً آپ کو جو جتنی تبدیلی ہوتی ہے اس سے مطلع کرتی رہوں۔ پھر بھی اگر کہیں کمی کوتاہی رہ جائے تو اس کو آپ مجھ سے پرسنل پہ بھی پوچھ لیتے ہیں، میں بتا دیتی ہوں۔ کوئی چیز اور جو سمجھ میں نہ آئی ہو، آپ اپنے فوکل پرسن کے ذریعے مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ اچھا لگے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔